اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ وہ درس جو کہ پچھلے اتوار کو ہونا تھا وہ سید مقاومت کی شہادت کی سوگ کی وجہ سے منعقد نہیں ہو سکا تھا، اور واقعتاً سب کے اذہان اور دل اس قدر غمزدہ تھے کہ اس میں کسی درس کا سننا اور دینا جو ہے وہ بھی بہت مشکل تھا۔ اور فقط ایک مجاہد ہی نہیں تھے بلکہ ایک عالم دین بھی تھے۔ نجف سے بھی تعلیم حاصل کی تھی، قم سے بھی تعلیم حاصل کی تھی، اور پوری زندگی جو مجاہدانہ گزاری، اور خاص طور پر سن 2000 میں اور کس طریقے سے انہوں نے غاصب ریاست کو ہر محاذ کے اوپر شکست دی تھی، جس کی بنا پر ان کو سید مقاومت کا لقب دیا گیا تھا۔ مقاومت صحیح نہیں ہے بلکہ ہے مقاومت، یعنی میم کے اوپر زبر ہے۔ ویسے تو عام طور پر اگر سیاسی لحاظ سے دیکھیں تو مقاومت ایک اپوزیشن کے معنوں میں ہوتا ہے، اور جس سے انسان استقامت اختیار کر کے جو کھڑا ہوتا ہے اس معنوں میں ہوتا ہے۔ اگر اخلاقیات میں دیکھیں تو مقاومت کے معنی صبر کرنا ہے، اور فقہی اعتبار سے جہاد دفاعی کو مقاومت کہا جاتا ہے۔ تو بچپن سے سید مقاومت جو تھے، یعنی اچھا بعض اوقات دیکھیے یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں، جیسے ہم نے پچھلی دفعہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ عالم کا بیٹا ہے تو وہ عالم ہوگا، ڈاکٹر کا بیٹا ہے تو ڈاکٹر ہوگا، اس کے لیے آسانیاں ہوتی ہیں۔ ان کے ساتھ یہ تھا کہ ان کے والد اور جو اور رشتہ دار تھے یہ کوئی عالم دین نہیں تھے، بلکہ اپنے علاقے میں پھل فروشی کا کام کرتے تھے، حتیٰ کہ اپنے جب دینی اس سے مدارس سے وابستہ نہیں ہوئے تھے تو اپنے والد اور اپنے بھائیوں کے ساتھ جو ہے فروٹس کا اور پھلوں وغیرہ کا یہ کام کیا کرتے تھے، بزنس کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر دینی لائن میں آئے، پھر مجاہدانہ لائن میں آئے۔ تو بہرحال پچھلی مرتبہ گفتگو اس وجہ سے نہیں ہو سکی کہ ایک اتنی عظیم ہستی کا ساتھ ہم سے چھوٹ گیا، تو اس بنا پر تو اب آج اس گفتگو کو ہم آگے بڑھاتے ہیں کہ دیکھیے طالب علم جو ہیں اس قدر ان کا احترام ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی عالم دین یا طالب علم کا جو احترام کرے وہ ایسا ہی جیسے اس نے 70,000 انبیاء کا احترام کیا۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر دینی طالب علم خاص طور پر بہت ہی ایک ڈی گریڈ اور بالکل اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اگر کوئی آپ کسی کو کہیں بھی کہ میں ایک دینی مدرسے میں پڑھتی ہوں، ہاں آپ یہ کہیں کہ جناب میں میڈیکل کالج میں ہوں اور انجینئرنگ یونیورسٹی میں ہوں، ہر شخص بڑے آپ کو احترام کے ساتھ دیکھے گا۔ ہمیں بھی اپنا یاد ہے کہ میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہوا تھا کہ اس زمانے میں اس سے ہی لوگ جو ہے ڈاکٹر صاحب کہنا شروع ہو گئے تھے، اور پہلی ابھی کلاس بھی شاید اٹینڈ نہیں کی تھی کہ لوگ دوائیاں پوچھنا شروع ہو گئے تھے۔ تو یہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ یہ اتنا احترام، اور دینی طالب علم کا وہ اگر کسی کو بتائے بھی تو حقارت سے جو ہے نا اس کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، جبکہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ ایسا ہے جیسے 70,000 انبیاء کا احترام کیا اس نے۔ تو یہ اتنی بڑی فضیلت ہے جو آپ کو ماشاءاللہ سے حاصل جو ہے ہو رہی ہے۔ اور یہ بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہ اگر کوئی ان لوگوں کو دیکھنا چاہتا ہو جنہیں اللہ نے آگ سے رہائی دے دی ہے تو وہ طالب علموں کو دیکھے۔ یعنی آپ اپنے مقام اور مرتبے کو سمجھیں کس قدر عظمت اللہ نے آپ کو دی ہے۔ اب دیکھیے جو بھی عظمتوں کا حامل ہوتا ہے نا، پھر اس کی ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں، اس کو اتنا ہی احتیاط کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ تو جب اللہ نے یعنی آتش جہنم سے آزادی دے دی ہے، جو بھی شخص یعنی دینی تعلیم اس انداز سے حاصل کرتا ہے، اور یہاں تک یہ بھی فرمایا کہ بے شک طالب علموں کی کوششوں سے خوش ہو کر فرشتے ان کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ یعنی اب آپ جو چل کر آ رہی ہیں تو فرشتوں کے پروں کے اوپر اپنے پاؤں کو رکھتی ہوئی یہاں پر تشریف لاتی ہیں۔
اچھا، اب جو ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ طالب علموں کی اصل میں کوششیں تو سب لوگ کر رہے ہوتے ہیں، پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں، دینی مدرسوں سے بھی وابستہ ہوتے ہیں، لیکن ناکام بھی تو ہو جاتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ان ناکامی کی جو باتیں تھیں جو ہم نے پچھلی مرتبہ ڈسکس کی تھیں اور اسی کے سلسلے کو آج دوسرے درس میں آگے بڑھا رہے ہیں، تو وہ اگر جانچ لیں اور ان پر اپنی نگاہ رکھیں کہ یہ باتیں ہم سے نہ ہونے پائیں، تو انشاءاللہ پھر یہ کہا جائے گا کہ آپ کامیابی کے منازل طے کریں گے. ورنہ یہ فیلئر جو طالب علم ہوتے ہیں نا، وہ ان وجوہات کی بنا پر پیچھے رہ جاتے ہیں. ان میں ایک بات یہ بھی بیان ہوئی تھی، وقت کا ضیاع کرنا. وقت کا ضیاع کرنا بے تحاشا وقت. اب مجھے پتہ نہیں ہے کہ اب 15 دن ہو گئے پہلی کلاس کو، اب آپ خود اندازہ لگائیں اس کا کتنا اثر آپ کے اوپر ہوا ہوگا. آپ نے کتنا وقت ان 15 دنوں کے اندر مزید ضائع کیا ہے، یا اس کا کوئی اثر قبول کیا تھا یا نہیں. کہ دیکھیے، صرف اس بات کو بتانے کے لیے مثال دی جاتی ہے عام طور پر صاحب جواہر کی. صاحب جواہر شیخ محمد حسن، جن کی کتاب جواہر الکلام ہے. سارے مجتہدین اپنے فقہات اور اجتہاد کے لیے اس کتاب سے لازمی جو ہے وہ رجوع کرتے ہیں. اچھا، اس قدر یہ اپنے وقت کا خیال رکھنے والے تھے کہ ان کے متعلق بہت دفعہ پچھلے درسوں میں نے بات بیان کی کہ جب ان کے اپنے بیٹے کا انتقال ہوا تھا. اچھا، رات میں بعض اوقات تدفین ممکن نہیں ہوتی اور اگلے دن کے اوپر چلی جاتی ہے، تو پوری رات اپنے بیٹے کی میت کے ساتھ جس کمرے کے اندر یہ بیٹھے رہے، وہیں پر انہوں نے اپنی کتاب جواہر الکلام کو لکھتے رہے. یعنی بیٹے کا لاشا پڑا ہوا ہے، بیٹے کا جنازہ رکھا ہوا ہے، لیکن اس رات کو بھی کیوں ضائع کیا جائے. یعنی انہوں نے اس رات کو بھی استعمال کیا، اور صاحب جواہر نے اپنی کتاب جواہر الکلام کے اس حصے کو مکمل کیا جو کہ اس رات ان کو مکمل کرنا چاہیے تھا. یعنی اس وقت کو بالکل ضائع نہیں کیا. یہ علماء کی دیکھیے سیرت ہے، یہ وجہ ہے کہ صاحب کتنے لاکھوں علماء گزر چکے ہیں، اور آج ہم یہاں اس جگہ پہ بیٹھ کے صاحب جواہر کا ذکر کر رہے ہیں. یعنی وہ جو وقت کو ضائع نہ کرنے والی بات ہے. اسی طریقے سے امام خمینی کے متعلق بھی ملتا ہے، بالکل وقت ضائع نہیں کرتے تھے. جب عراق میں جلا وطن تھے تو وہاں پر ان کو خبر ملی کہ ان کا بیٹے مصطفیٰ خمینی کو شہید کر دیا گیا ہے. تو امام خمینی روزانہ وہاں نماز جماعت کا انعقاد بھی ہوتا تھا اور امامت فرماتے تھے. اگلے دن لوگوں نے سوچا کہ ابھی تو بیٹے کی شہادت ہوئی، آج تو نہیں آئیں گے، لیکن لوگوں نے دیکھا کہ امام خمینی اسی طریقے سے پیدل چلتے ہوئے نماز جماعت کے لیے آئے اور آ کر اپنا مصلی سنبھال لیا، اور اس کے بعد پھر وہاں پر نماز جماعت اسی طریقے سے پڑھائی، کوئی وقت ضائع کیے بغیر. یعنی یہ نہیں ہے کہ مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، بلکہ اصلاً وہ اس کو مصیبت اور پریشانی سمجھتے بھی نہیں تھے. جیسے آج ہمارے بہت سارے لوگ ہیں اور کہتے پھر رہیں گے دیکھیے اتنے لوگ جو ہیں غلط پالیسیز کی وجہ سے مارے جا رہے ہیں اور یہ سب کچھ ہے، اور شہادتوں کی ریفرنس دیتے ہیں. شہادت تو ہمیشہ سے افتخار کا ایک باعث چیزیں رہیں. امام خمینی فرماتے تھے کہ یہ مصطفیٰ کی شہادت پروردگار عالم کے الطاف خفیہ میں سے ایک ہے، جو بلیسنگ ان ڈسگائز جو کہلاتی ہے نا. یعنی بالکل آپ کو بظاہر لگ رہا ہوتا ہے نقصان، جبکہ اس کے اندر فائدہ ہوتا ہے. شہادتوں سے تو ہمیشہ ہمارا مذہب جو ہے اس کی آبیاری ہوئی ہے. تو امام خمینی بالکل بھی اس میں انہوں نے وقت کو وہ نہیں کیا کہ بھائی آج تو سوگ ہے تو ہم جو ہے وہ میں اس کو نماز جماعت کو نہ پڑھاؤں، نہیں، اسی طریقے سے آئے. دوسری بات جو ہم نے پچھلی دفعہ ڈسکس کی تھی، وقت کو ضائع کرنا، اس سے طالب علم کو بچنا چاہیے. اور دوسری چیز ہے گناہوں کے ارتکاب سے بچنا چاہیے. گناہوں کا ارتکاب، اور گناہوں کے ارتکاب میں فضول گفتگو کا بھی ذکر کیا تھا، اور آیت اللہ کوہستانی کی بات آئی تھی جو کہ حضرت شاہ عبد العظیم کے روضے کے احاطے ہی کے اندر دفن ہے، جنہوں نے اپنے مدرسے کی دیوار کے اوپر، آج بھی یہ جملہ ان کے مدرسے کی دیوار پر اسی طریقے سے لکھا ہوا ہے کہ من حرف ہائے بےہودہ را کمتر از غذائے حرام نمیدانم. میں بےہودہ گفتگو کو، فضول گفتگو کو لقمہ حرام سے کمتر نہیں سمجھتا. ایسے ہی جیسے آپ نے کوئی لقمہ حرام کھا لیا ہو. تو یہ بہت زیادہ اس طرح کی چیزیں کہ اس سے انسان کو اپنے آپ کو بچانا ہے، کیونکہ جب انسان فضول گفتگو کا عادی ہوتا ہے نا تو پھر وہ لازمی اس طرف جاتا ہے کہ اس کی زبان سے پھر حرام چیزیں بھی ہونے لگتی ہیں. گفتگو شروع ہوگی آپ کی لباس سے، زیورات سے، کپڑوں سے، ٹی وی ڈراموں سے، اور یہاں تک کہ فضول گفتگو آگے بڑھ کے کسی غیبت آ جائے گی، کسی کا مذاق اڑانے لگیں گے، کسی اور کی بات کا تذکرہ، کسی کا راز افشا کرنے لگیں گی. یہ سب چیزیں ہونے لگتی ہیں. تو جب تک اپنی زبان کو کنٹرول نہیں کریں گی تب تک
معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا. طالب علم کی ناکامی کی وجوہات میں سے ایک ہے کہ جتنا وہ گناہ کرے گا، کیونکہ بہرحال پروردگار عالم کا ایک لطف اور کرم ہوتا ہے، ایک عطیہ خداوندی ہے، انعامات ہیں جو علم کا ملنا ہے. یہ نافرمان کے اوپر انعامات، کوئی نافرمانی آپ کو کر رہا ہو تو اسے انعام دیا جائے گا یا سزا دی جائے گی؟ تو بہرحال یہ انعام آپ کو نہیں ملے گا علم کی صورت میں جو ہوتا ہے یا یادداشت کی صورت میں جو ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ شیخ وحید خراسانی فرماتے ہیں، خواتین کے لحاظ سے، مردوں کے لحاظ سے بھی ایک بات کہی، وہ ابھی میں نہیں پیش کر رہا. فرماتے ہیں خواتین کا رابطہ کب حضرت فاطمہ زہرا کے فرزند امام حسین سے ٹوٹتا ہے. درود بھیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. فرماتے ہیں کہ تمام مرد و خواتین جو آج اس مجلس اعضاء میں آئے ہوئے ہیں، ان کی مجلس میں کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا یہ رابطہ فاطمہ زہرا کے لال سے ٹوٹ جائے. کس وقت یہ رابطہ فرزند زہرا سے ٹوٹتا ہے؟ فرماتی ہیں اگر تم مستورات خواتین نامحرموں کے سامنے بے حجاب گلیوں اور بازار میں آؤ گی تو پھر یہ امید نہ رکھنا کہ مرتبہ سید الشہداء سرانے آئیں گے. یہ وہ سبب ہے جس کی وجہ سے ہمارا امام حسین سے رابطہ منقطع ہو جاتا ہے. یعنی کسی بھی حد تک بے حجابی، چاہے آپ مثلا سالگرہوں میں جا رہی ہیں میک اپ وغیرہ کر کے، یا اس قسم کا بھڑکیلے لباس پہن کے، یا شادیوں کی تقاریب کے اندر جا رہی ہیں، جس وقت اس انداز سے جاتی ہیں جو کہ بد حجابی کے اندر آتا ہے، یا بے حجابی یا بد حجابی، یا وہی کہ جناب وہ بال نظر آ رہے ہیں اور کبھی آپ دوپٹہ صحیح کر رہی ہیں پھر بال نظر آ رہے ہیں، اور یہ وہ اس طرح سے جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، یا لائٹ میک اپ کے نام پر ہی جو بہت سارے میک اپ اب کیے جانے لگے ہیں جو اچھے خاصے آبویس بھی ہوتے ہیں اور حرام کیٹیگری میں جاتے ہیں. تو یہ عام طور پر خواتین اور دینی مدارس کی طالبات سے بھی یہ والی غلطیاں ہوتی ہیں. فرماتے ہیں رابطہ ٹوٹ جاتا ہے فاطمہ کے لال سے آپ کا، تو پھر یہ یعنی سوچئے کہ پھر جب ان سے رابطہ ٹوٹ جائے گا اور یہ بار بار اس طرح سے رابطہ ٹوٹتا رہے تو پھر خدا نخواستہ مستقل ہی نہ رابطہ ٹوٹ جائے. بعض اوقات اس طرح سے بھی ہوتا ہے. تو اور مردوں کے لحاظ سے بھی انہوں نے ایک بہرحال اس سلسلے میں ایک بات کہی تھی. ایک اور چیز جو کہ طالب علم کی ناکامی کی اہم وجوہات میں سے ہے وہ ہے مایوس کن طرز فکر. مجھ سے تو یہ چیز ہو ہی نہیں رہی ہے، مجھے تو یہ چیز سمجھ میں ہی نہیں آتی ہے، فقہی مسائل بہت پیچیدہ ہو گئے ہیں. ارے اس کے اندر تو یہ نہیں ہے، آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ اگر آپ کو کبھی بھی اس قسم کی مایوسی والی فکر پیدا ہو تو یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ 50% تو آپ نے جنگ ہار دی صرف مایوس کن فکر سے ہی. باقی 50% کے لیے سوچئے کہ آپ کو بڑی جدوجہد ایک لحاظ سے کرنا پڑ سکتی. 50% جنگ تو آپ ہار چکی ہیں. یعنی مایوس کن، اس میں ہمیشہ آدمی کو نا اپنا موریل اور وہ بلند رکھنا ہوتا ہے. یعنی مایوسی کو بالکل نہ آنے دیں. اور اس کا ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جو چیز آپ کو مشکل لگے اسی میں چھلانگ لگا دیں. مثلا کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی نا آپ کو، آپ کہیں میراث کے مسئلے تو مجھے بڑے مشکل لگ رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہے، آپ کہیں ایسی کی تیسی. مثلا یہ غیر پارلیمانی جملہ میں نے استعمال کر دیا. یعنی کیا کوئی بات نہیں، میں چھلانگ لگاؤں گی، میں اس کو سمجھ کے دکھاؤں گی. ایک آدھ مہینہ لگا دیجئے اس کے اندر، دیکھیے آپ کو کتنا آسانی کے ساتھ آپ حل ہو جائے گا مسئلہ. یعنی جو مایوسی ہے نا کہ مجھ سے چیز نہیں ہوتی، مجھ سے، یہ بہت اہم رول پلے کرتا ہے. یہ پھر اس کی سائیکی کے اوپر حاوی یہ چیز ہو جاتی ہے. ہمیشہ آپ کہیں کیوں نہیں ہو سکتی بھائی، کوئی ایسی چیز نہیں، سارے لوگ اس کو پڑھتے آ رہے ہیں، میں اس کو حل کر کے دکھاؤں گی. تو یہ مایوس کن طرز فکر کو اس میں بالکل آپ کو ہٹانا پڑے گا. کتنے ہمارے علماء ایسے ہیں. آیت اللہ شیخ جو ہے شیخ محمد حسین آل کاشف الغطا، یہ ہمارے بہت بڑے علماء کے اندر سے گزرے ہیں. یہ فرماتے تھے کہ فقہات ظاہر فقی بن رہے ہیں تو بہت سی چیزیں فقہا کے لیے بھی ذرا مشکل ہوتی ہیں. کہہ رہے دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو کہ میرے لیے بہت مشکل تھیں، اور ایک میں تو میں نے چھلانگ لگا کر اور اس مشکل کو طے کر لیا. اس میں ایک تو تھے حج کے مسائل. جب تک میں نے حج نہیں کیا تھا میرے لیے بہت مشکل تھے. واقعی کسی شخص کو اگر ہم یہاں بیٹھ کے حج کے مسائل سکھائیں کہ یہاں یوں جانا ہوگا اور یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے تو اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، یہ سر کیا مسائل چل رہے ہیں. جب ایک دفعہ حج کر لیتا ہے پھر اس کو پورا سمجھ میں آ جاتا ہے. کہنے میں نے حج کر لیا، حج کے مسائل مجھے سمجھ میں آ گئے. لیکن ایک چیز ایسی ہے جو ابھی بھی نہ میری سمجھ میں آ سکتی ہے وہ، کیونکہ پروردگار اس میں مجھے مبتلا نہیں کرے گا، اور وہ ہے خواتین کے جو مخصوص احکام ہیں. تو وہ کہتے تھے جو مشکل جو چیز تھی نا، یعنی وہ اس کو میں نے اس انداز سے جتنے مجھ میں حل کرنے کا سکت تھی وہ میں نے اس کے اندر چھلانگ لگا کے اور اس کو جو ہے اس انداز سے طے کر لیا.
اسی طریقے سے مثلا جو شیخ مرتضیٰ انصاری، جو آپ کو پتہ ہے کہ شیخ مرتضیٰ انصاری ہماری تاریخ تشیع کے یعنی جو سب سے ٹاپ کلاس اور جو پہلے نمبر کے ایک لحاظ سے جنہیں کہا جائے کہ فقہ کے اندر اس قدر مہارت ان کی تھی کہ خاتم الفقہاء والمجتہدین کا لقب انہیں دیا گیا تھا شیخ انصاری کو. اور ان کی اپنی جو والدہ محترمہ تھیں جنہوں ان کے متعلق اکثر و بیشتر ذکر آتا ہے، تربیت اولاد کے لحاظ سے بہت ذکر آتا ہے کہ ہر دفعہ ان کو شیر خوارگی کے زمانہ جب ان کا چل رہا تھا تو اس وقت بغیر وضو کے جو ہے وہ دودھ تک نہیں پلاتی تھیں ان کو. تو لوگوں نے جب یہ ظاہر فقی ہو گئے اور ان کا ایک بڑا نام ہو گیا تو ان کی والدہ سے لوگوں نے کہا کہ بھائی آپ نے تو بہت زبردست تربیت کی ہے، آپ نے شیخ انصاری جیسا فقی پیدا کیا ہے اور ایسی تربیت کی ہے. تو ان کی والدہ نے کہا اب دیکھیں کہ بلند فکری کس قدر ہے، مایوس کون والا طرز فکر نہیں ہے. کہا کہ یعنی سمجھانے کے لحاظ سے کہا کہ میں نے تو کوشش کی تھی کہ اس کا علم امام زمانہ کے کسی حد تک قریب ہو جائے، یہ تو صرف شیخ انصاری ہی بن سکا ہے. یعنی اتنا ہائی لیول کا اپنا جو ہے انہوں نے کرائیٹیریا رکھا. مثلا اگر کوئی شخص ہے کہ جناب مجھے صرف ویسے دنیاوی لحاظ سے کہہ رہا ہوں بی اے ہی کرنا ہے مجھے، تو وہ انٹر کی حد تک رہ جاتا ہے. کوئی جناب کہتا ہے کہ مجھے مثلا ایم اے کرنا ہے تو وہ بی اے تک رہ جاتا ہے. لیکن اگر کوئی کہے کہ جناب مجھے پوسٹ ڈاکٹرل کرنا ہے تو پی ایچ ڈی تو کم سے کم وہ اس تک تو پہنچے. یعنی جتنا اپنا ایک معیار اپنا وہ بلند رکھے گا اتنا اس کے قریب پہنچنے کی کوشش کرے گا. یہ جو مایوس کن طرز فکر ہے طالب علموں کا اور دینی طالب علموں کا خاص طور پر، یہ جو احساس کمتری ٹائپ کا ہوتا ہے کہ نہیں میں کہاں، مجھ سے نہیں ہوتا، میں کہاں یہ مقام حاصل کر سکتا ہوں، یہ کر سکتی ہوں، میں اتنا علم کیسے، تو کیا ہوگا وہ پہلے سے ہی اپنے آپ کو بہت نیچے کی طرف لے آیا. اس نے اپنا معیار بہت نیچے کی طرف کیا ہے. جو جتنا بھی معیار آپ نے اپنا قائم کیا اس سے کہیں پھر نیچے ہی آپ رہتے ہیں. جیسے انہوں نے کہا کہ میں چاہتی تھی کہ اتنا علم حاصل کرے کہ امام زمانہ کہ یعنی لوگوں کو صرف سمجھانے کے لیے کہ یہ بہت علم میں ترقی کرے تو پھر کہیں جا کے شیخ انصاری بنے گا. یعنی ظاہر ہے کہ امام کے پاس تو علم لدنی ہے، اس کے مقابلے میں تو کوئی آ ہی نہیں سکتا، نہ کوئی تصور کر سکتا ہے. لیکن بہرحال یہ کہ ایک دماغ کے اندر ایک مقام کو رکھنا، پھر اس تک پہنچنے کی کوشش کرنا. تو یہ جو طالب علموں کے ساتھ ہی آپ اپنے اندر بھی دیکھیں، اگر کہیں پہ بھی آپ کو یہ مایوس کن طرز فکر آپ کے اندر پیدا ہو رہا ہے تو یہ طالب علموں کے لیے ایک زہر قاتل ہے ان کی علم کے لیے. اور یہ ہمیشہ سوچیں کہ 50% آپ کو تو یہ صرف یہ مایوس کن طرز فکر ہی آپ کو نیچے لے جائے گا. تو یہ بہت ایک اہم ہے جس سے اپنا پیچھا چھوڑانا چاہیے. ایک اور بڑا طالب علموں کی ناکامی کی اہم وجوہات میں ٹو مینی انگیجمنٹس. بہت زیادہ اپنے آپ کو ادھر جو ہے نا اپنے آپ کو ہر وقت مصروف رکھ کر لیتے ہیں. ادھر بھی جانا ہے، اس سے بھی ملنا ہے، فلاں پروگرام میں بھی جانا ہے، فلاں یہ کرنا ہے، اور جناب فلاں مجلس کے اندر جانا ہے، ہر جگہ جہاں سے بلاوا ہے وہاں پہ پہنچنا ہے، ہر شادی کی تقریب میں، ہر مہندی میں، ہر رشتہ دار، ہر دوست. یہ جتنی آپ کی انگیجمنٹس بڑھتی جائیں گی نا، یہ بات یاد رکھیں، وہ آپ کی علم کو حاصل کرنے کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہوں گی. ضروری نہیں کہ آپ ہر تمام جگہوں پہ جائیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر مجلس میں بھی جائیں. میں نے ایک دفعہ بہت پہلے اس کی مثال پیش کی تھی. ہمارے بہت سے دوست احباب جو کہ ایران پڑھنے گئے ہوئے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اگر مثلا شروع کے ابتدائی دنوں میں ظاہر ہے مثلا قم گئے ہوئے ہیں اور وہاں پر مثلا معصوم قم سلام اللہ علیہ کے حرم میں، اللہم صلی علی محمد معصومہ کے حرم میں، وہاں پہ مثلا دعائے کمیل ہو رہی ہے، وہاں پہ اگر وہ کہتے تھے کہ اگر ہم کبھی ہمارے استاد ہمیں دیکھ لیتے تھے ہم اس طرح کے کسی پروگرام کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو اگلی دفعہ جب ہم کلاس میں جاتے تھے تو ہماری سخت سرزنش ہوتی تھی. وہ کہتے تھے کہ دیکھو تم بہت مختصر چند سالوں کے لیے یہاں پہ پڑھنے کے لیے آئے ہو، پھر آپ کو تو اس کو پورا یوٹیلائز کرو علم کے لیے. تم یہ مثلا دعائے کمیل اپنے گھر پہ بھی پڑھ سکتے ہو، وطن واپس جا کے بھی جو ہے جو بھی چاہو کرنا. یہاں پر مکمل اپنے، یہ نہیں کہ وہ خدا نخواستہ دعائے کمیل کے خلاف تھے، بلکہ یہ کہ ٹائم جو تم یہاں پر ان چیزوں کے اندر لگا رہے ہو پورا تمہیں علم حاصل کرنے میں لگانا چاہیے. تو یہ جتنی انگیجمنٹس بڑھتی چلی جائیں گی، ضروری نہیں ہے کہ ہر جلسے کے اندر، ہر جلوس کے اندر، ہر جگہ آپ کو جہاں کوئی قومی کوئی ایسا مسئلہ ہو جس میں علماء تشخیص دیں کہ ہاں جناب سب کا جانا ضروری ہے. بعض اوقات خواتین کے لیے لحاظ سے بھی وہ کہتے ہیں کہ اس میں شرکت آپ کی ضروری ہے، یعنی سب علماء اس کی تشخیص دیں تو چلیں پھر ایک الگ مسئلہ ہے.
لیکن ہر جگہ ہر موقع پر ہر وقت پہنچنا، ہر مجلس میں جانا، ہر تقریب میں جانا، خاندان کی ہر تقریب میں جانا، یہ جتنی بھی انگیجمنٹس بڑھتی چلی جاتی ہیں، بہت سے اس طرح کی بھی آپ کی جو سہیلیاں یا دوست ہیں، مثلا آپ کی دوست کی جو تائی ہیں ان کا انتقال ہو گیا تو اب آپ وہاں پہ بھی جا رہی ہیں، اور کوئی دوست مرد حضرات ہیں ان کے کسی دوست کے جو ہے وہ کسی دور دراز کے رشتہ دار کا بھی انتقال ہو گیا تو قبرستان تک جا رہے ہیں. دیکھیں اس میں کوئی حرام چیز اور وہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہوں کہ ان چیزوں کو جو ہے وہ کرنا کوئی بہت قبیح بات ہے، بلکہ یہ ہے کہ یہ آپ کے تعلیم جب انسان حاصل کر رہا ہوتا ہے نا، وہ اس طرح کی بہت سی انگیجمنٹس کو کم کرنا پڑتا ہے. اگر آپ نے نہیں کی اور ہر جگہ آپ ویسے ہی ٹائم دیتی رہیں تو یہ آپ علم حاصل نہیں کر سکیں گی. ٹھیک ہے، پھر آپ ہلکا پھلکا طریقے سے آپ کریں گی علمی دنیا کا سفر، اور کوئی خاطر خواہ کسی مقام تک نہیں پہنچ سکیں گی. اس کے لیے لازمی ہے کہ ان چیزوں کو کٹ ڈاؤن کرنا پڑے گا. اپنی انگیجمنٹس کو کم کیجئے، اور خود آپ دیکھیں کہ کہاں گھر کے بہت سارے افراد جا رہے ہیں، آپ کا کوئی جانا ضروری نہیں ہے. آپ سال 6 مہینے میں 2 3 4 دفعہ بھی اگر آپ مختلف جگہوں پہ چلے جائیں. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ جناب کہا جاتا ہے کہ بھائی وہ فلاں لڑکی کیوں نہیں آئی جناب، وہ اس کے وہ میڈیکل کالج میں نا ایگزامس چل رہے ہیں تو اس وجہ سے اس کو وہ ٹائم نہیں ملتا. لوگ کہتے ہیں ہاں بھائی واقعی پڑھائی تو اس کی ایسی ہے، اور آپ اتنی فارغ سمجھی جا رہی ہیں کہ آپ کو ہر جگہ کے اوپر اگر آپ نہیں جا رہی ہیں تو آپ کو جو ہے وہ بری نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے کہ بھائی وہ کیوں نہیں آئی، چھٹی کر لینی چاہیے تھی اس کو. تو بہرحال یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ آپ کو اپنی انگیجمنٹس کو کم کرنا پڑے گا. میرے اعتبار سے بہت طالب علم کی ناکامی کی اہم وجوہات میں سے کہ اوپر نہیں جا پاتے، اپنے آپ کو بہت زیادہ جگہوں پہ انوالو کر کے رکھا ہوا ہے. ایک اور بڑی خطرناک چیز جو آج کل کے دور میں ہو گئی ہے وہ ہے اسکرولنگ. ہر وقت جو یہ آپ کے ہاتھ میں رہتا ہے نا، اور ہر وقت آپ اسکرول کر رہی ہیں، بس جو ہے نا آپ کا انگوٹھا یا انگلی جو ہے اس کے اوپر چل رہی ہے موبائل فون کی اسکرین پہ. اچھا دیکھیں وہ لوگ بھی بیوقوف نہیں ہیں، وہ ظاہر ہے اب تو آپ کو پتا ہے کہ یہ چند سیکنڈز کا یا بہت ہوا تو 1 منٹ کی ویڈیوز ہوتی ہیں. ظاہر ہے جب اتنا کم ٹائم ہے تو وہ سوچیں کہ پوری صلاحیت کو استعمال کیا جاتا ہے کہ کیسے وہ آئی کیچنگ ہو اور اتنی اٹریکٹیو بنائی جائے کہ آپ کو جو ہے نا آپ کو پکڑ لے، وہ اپنی جکڑ لے. تو یہی وجہ ہے کہ وہ چند سیکنڈ میں اتنی زیادہ وہ ہوتی ہے، دلچسپی والی چیز بناتے ہیں اس کے اندر، اور پھر آپ ایک کے بعد دوسری دلچسپی اسکرول کرتے رہتے ہیں اور گھنٹوں اس کے اندر گزر جاتے ہیں اور پتہ ہی نہیں چلتا ہے. اچھا اس کے اندر ایک تو دیکھیے وہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ طالب علم کے لیے نقصان کیا ہے کہ وہ کسی بھی چیز پر کنسنٹریٹ نہیں کر پاتا. یہ بہت بڑا اس کے ساتھ مسئلہ ہے. یعنی جو اس کا عادی ہو گیا نا اسکرولنگ کا، تو وہ ہر چیز کو بہت سرسری طریقے سے اس کی عادت ہو جاتی ہے، ڈیپتھ کے اندر کسی چیز کو نہیں کرتا. مثلا یہاں کے بھی درس ہوتے ہیں ہمارے، اکثر تو خیر نہیں کہا جائے گا، بہت سے لوگ بڑے ناراض ہوتے ہیں بھائی کسی کے پاس ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم 1-1 گھنٹے کے درس سنیں، بس 1-2 منٹ کے کلپ بنائے کریں. یعنی وہ ٹک ٹاکر والی جو چیز ہے وہ دین کے اندر بھی ہے کہ کسی چیز کو سمجھنا نہیں ہے. جیسے وہ 1 منٹ کا کلپ سننے کے بعد اتنا وقت ان کے پاس نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں کوئی ایٹم بم ایجاد کرنے کے لیے جانا ہے، کوئی سائنسی ایجاد کرنے جانا ہے جو ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. یعنی وہ اس وجہ سے کہ ٹائم نہیں کہ وہ اور فضول ایکٹیویٹیز والا ٹائم متاثر ہوتا ہے اس سے. تو بہرحال ایک تو یہ کہ کنسنٹریشن نہیں ہو پاتی، اور دوسرا بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ بعد میں طالب علم یا خود آپ بھی جن کو یہ عادی ہو جائے، وہ کتاب کا ایک صفحہ بھی توجہ کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے. یعنی ان کی طبیعت اکتا جاتی ہے، گھبرا جاتی ہے. وہ تو عادت ہو گئی ہے ان کو چند سیکنڈ کے کلپس دیکھنے کی، اور 1 منٹ سے زیادہ کسی چیز کو برداشت نہیں کر سکتے. وہ یہ والی اس کے اندر ایک عادت ہو جاتی ہے. اور کوشش یہ کرنی چاہیے اس کو ایک ٹائم مقرر کریں، اور خاص طور پہ وہ افراد جو کہ سونے سے پہلے فجر کے لیے الارم اس میں لگاتے ہیں موبائل فون کے اندر، وہ کوشش کریں کہ الارم کلاک خریدیں اور اس کو اپنے پاس بھی نہ رکھیں، کیونکہ فوراً صبح اٹھنے کے بعد جو اس کی تلاوت آپ کو واٹس ایپ کی کرنی ہوگی یا مثلاً اور جو چیزیں کرنی ہوتی ہیں اس سے آپ ہٹ جائیں. یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آدمی لے کے پھر اسی کے اندر جو ہے انوالو ہو جاتا ہے. اور ایک اور بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ بہت سارے اسکرولنگ کے اور پرابلمز بھی ہیں. یعنی اس میں آپ کی کہا جاتا ہے کہ جتنا اس طرح سے ہوتا ہے اس کی یادداشت بھی متاثر ہوتی ہے، کسی بھی چیز پہ کنسنٹریٹ نہیں کر پاتا ہے. اور بھی بہت سارے اسی طریقے سے جتنا زیادہ یہ اس کا جو ہے وقت بڑھتا جائے گا اتنا ہی ظاہر ہے کہ اس کی سلیپ بھی ڈسٹربنس ہوتے ہیں اس کے ساتھ. مثلا آپ فجر میں اٹھے اور اس کے بعد پھر فجر کی نماز کے بعد آپ پڑھنے کے بعد اگر آرام کرنے کا ہے اور سونا ہے آپ کو دوبارہ،
تو وہ اگر آپ نے اس سے پہلے وہی اسکرولنگ اور وہ کی تو آپ کی نیند بھی ڈسٹرب ہوتی ہے اس سے، اور بہت ساری چیزیں. تو یہ آپ کا بہت زیادہ وقت آج کل کے طالب علموں کا کھا جاتا ہے، چاہے آپ اس میں کوئی دینی چیز ہی کیوں نہ دیکھ رہے ہوں. اس کو ایک خاص لمٹ ہونا چاہیے. وجہ اس کی کتابیں جو ہے نا وہ بالکل نکل گئی ہیں اور لوگ پورا ریلائے اس کے اوپر کرنے لگے. حد تک ایک اور بڑی مصیبت ایک اور آ گئی ہے کہ اسکولوں کے اندر بھی پورے کا پورا سسٹم اس کے اوپر، موبائل فون کے اوپر، وہ کہتے ہیں کہ اب شاید کتابی صورت میں نہیں بلکہ ہم اسی کے اوپر بھیجیں گے. اور دیکھیے گا کچھ عرصے میں یہ چیز شاید واپس پلٹ کے آئے، کیونکہ بہرحال اس کے اندر کوئی بھی چیز پڑھنا بہت مشکل ہے. آپ کوئی بھی کتابیں ساری آپ کو اس کے پوری لائبریریز کے اندر مل جائیں گی، لیکن آپ پڑھ نہیں سکتی ان پوری کتابوں کو. چند صفحات بیچ میں ایسی بس آپ پڑھیں گی، لیکن یہ ایک بہت بڑا نقصان ہوگا. یعنی کبھی بھی علمی مراجع اور مجتہدین کو آپ نہیں دیکھتے کبھی بھی، جو اب نئے بھی آ رہے ہیں یا علم میں بڑے مقام پر، وہ کتابوں ہی کو پڑھتے ہیں از اول تا آخر، اور وہ اس طرح سے اچٹتی پچٹتی معلوماتوں سے کوئی بھی عالم دین نہیں بنتا ہے. کوشش کیجئے کہ اپنے اسکرین ٹائم کو بھی کم کریں. اسکرین ٹائم یہ جو کہا جاتا ہے کہ جس کی چلیں بہت سے لوگوں کی تو مجبوری ہے، ان کا کام ہی یعنی پروفیشن ہی یہی ہے اور ان کو زیادہ ٹائم دینا ہوتا ہے. لیکن اس سے ہٹ کر جن کا یہ پروفیشن یہ نہیں ہے، ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ دن میں 2 گھنٹے سے زیادہ اسکرین ٹائم اگر ہے آپ کا تو وہ انہیلدی ہے. انہیلدی یعنی آپ کی صحت کے لحاظ سے بھی نقصان دہ ہے. بچوں کے لحاظ سے جو ان کا اسکرین ٹائم جتنا ہوگا، ایک تو آنکھیں خراب ان کی ہو رہی ہوں گی، پتہ چلا وہ زیادہ تر ان کو جو فزیکل ایکٹیویٹی کا ٹائم ہے وہ اس کے اوپر بس بیٹھا ہوا موبائل فون کو دے رہا ہے. اوبیسٹی اور بہت ساری موٹاپا اور اس طرح کی چیزیں ان کو ہونے لگتی ہیں. بیہیورل ڈس آرڈر ہیں، وہ عام طور پر جو ہے نا وہ اکیلا رہنا پسند کرنے لگتا ہے، بجائے پہلے بچے بھاگتے دوڑتے کھیلتے تھے. پتہ چلا آپ گھنٹوں، کیونکہ یہ اتنا زیادہ ایڈکٹیو ہے کہ وہ چیز ہٹتی نہیں آنکھوں سے، اور ایک کے بعد ایک دلچسپ ترین چیز اس کے اوپر آ رہی ہوتی ہے. تو اسکرین ٹائم جتنا زیادہ آپ کا بڑھے گا اتنا ایک طالب علم کے لیے نقصان دہ ہے. چاہے عام گھر کے بچے ہوں جو اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں ان کے لیے بھی یہی ہے، اور بڑوں کے لیے بھی یہی ہے. جو دینی طالبات ہیں ان کے لیے بھی یہی مسئلہ رہے گا کہ اپنے اسکرین ٹائم کو آپ کم کریں. بعض اوقات وہ اس میں آپ کیلکولیشنز یا وہ بھی آ گئی ہیں کہ روزانہ آپ کتنا ٹائم اس کے اوپر دے رہے ہیں. کچھ آپ اس طرح کے پروگرامنگ اس کے اندر کر سکتی ہیں کہ آپ کو کتنا وقت آپ نے مثلا فیس بک کو دیا، کتنا وقت آپ نے کس کو دیا، اس کی بھی اس کے اوپر کیلکولیشن آ رہی ہوتی ہے. تو آپ کو تاکہ آپ کو اندازہ ہو کتنا زیادہ وقت آپ اس کے اوپر ضائع کر رہی ہیں. یعنی جو پڑھائی میں ضائع کرنا چاہیے تھا وہ چٹکلے بازی کے اندر آپ کر رہی ہیں، میمز دیکھنے میں کر رہی ہیں، فضول مذاق اس کے اوپر آ رہے ہیں، فضول بکواسیات چیزیں آ رہی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف باتیں آ رہی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا. یعنی آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ نقصانات ہیں. یہ بھی طالب علموں کی ناکامی کی وجوہات ہیں کہ جو وقت اسے لگانا چاہیے تھا علم دین پر اور توجہ کے ساتھ وہ پڑھتا، وہ ان فضول چیزوں کے اندر جو ہے وہ پڑھ کے ضائع کر رہا ہے. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے اس کے اندر. اور بہت سے تو جن کا آپریشن بھی ہونے والا ہوتا ہے، آپریشن ٹیبل پہ ہوتے ہیں، وہاں پہ بھی ان کی آخری کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس پہ بھی اسکرولنگ کرتے ہوئے وہ دیکھتے رہیں چیزیں. تو بہرحال یہ ایک مسائل ہیں جو آج کل کے دور کے ہیں. تو کوشش کیجئے کہ ہر اس میں اکاؤنٹ آپ کا ہونا ضروری نہیں ہے کہ فیس بک پہ بھی اکاؤنٹ ہے اور انسٹاگرام پہ بھی اکاؤنٹ ہے اور ٹویٹر پہ بھی اکاؤنٹ ہے، اور جناب ہر چینل اور ہر جگہ اور ہر اس کے اوپر آپ نے قائم کر رکھے ہیں، ہر چیز کا ان باکس دیکھنا ہے، ہر شخص کے واٹس ایپ کے اسٹیٹس آپ کو چیک کرنے ہیں. کیا ہے یہ آپ کے جو ہے نا فضول وقت کو جو ہے ضائع کرنے کے مترادف. شاید زندگی میں ایک شخص کا بھی آج تک واٹس ایپ کا اسٹیٹس جا کے چیک نہیں کیا ہو. اس کے نہیں نہ وقت ہے ان چیزوں کا، اور ایک انتہائی فضول ایکٹیویٹی لگتی ہے کہ میں نے سنا ہے لوگوں سے جو کہتے ہیں کہ بھائی فلاں نے آج ہمارا اسٹیٹس چیک کیا یا فلاں پابندی سے کرتی ہیں چیک. بھائی کتنا ٹائم آپ کے پاس کہ ایک شخص کے آپ واٹس ایپ اسٹیٹس چیک کر رہی ہیں جا کے. تو یہ سب چیزیں کیا ہیں، ان سے کوشش کریں کہ ہر جگہ پہ آپ کا اکاؤنٹ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، اور جو فضول آپ کو دیکھ رہی ہیں وقت کھا رہے ہیں آپ کے، اپنا اکاؤنٹ ختم کر دیں وہاں سے. تو یہ ایک بہت ہی خطرناک چیز ہے. اچھا، ڈسٹریکشنز جتنی زیادہ ہوں گی نا اتنا ہی زیادہ ایک طالب علم کے لیے نقصان دہ. وہ پڑھنے کہیں بیٹھا ہوا، اچھا ڈسٹریکشنز والی چیزیں کون سی ہیں؟ مثلا جس جگہ ٹی وی چل رہا ہے وہیں بیٹھ کے پڑھ رہا ہے وہ. بلکہ ہم نے ایک دفعہ پہلے بھی لیا تھا ایسی جگہ پہ کہ جہاں کوئی ونڈو ہے اور وہ کہیں باہر روڈ کی طرف کھلتی ہے، گاڑیوں کی بھی آوازیں آ رہی ہیں اور جناب وہ چیزیں بیچنے والوں کی بھی آوازیں آ رہی ہیں وہیں سے، اور وہیں سے بھی جانوروں کوئی گزر رہا ہے اس کی بھی آوازیں آ رہی ہیں. تو کیا ہوگا کہ وہ کوئی کوشش کر کے ایسی جگہ پہ جہاں ڈسٹریکشنز والی چیزیں کم ہوں. کہا جاتا ہے حضرت سلمان فارسی کے متعلق وہ ایسی جگہ پر نماز پڑھتے تھے جو بالکل ذرا نسبتاً اندھیری ہوتی تھی
اور بالکل دیوار کے قریب جا کر نماز پڑھتے تھے. کیونکہ دیکھیے جتنا آپ ایسی چیزیں ہوں گی, ٹی وی چل رہا ہے اس میں بار بار اسکرین جو ہے وہ بلنک کر رہی ہے اور چیزیں جو ہے نا آ جا رہی ہیں, تو آپ کی لامحالہ توجہ اس طرف ہوگی. بعض اوقات بہت سے اصحاب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملتا ہے کہ ایک صحابی نے اپنا پورا باغ جو ہے وہ رائے خدا میں صدقہ کر دیا تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ جب میں یہاں پہ آ کر نماز پڑھتا ہوں تو چڑیوں کی چہچہاٹ مجھے متوجہ کر لیتی ہے اور میری نماز میں کنسنٹریشن کم ہو جاتی ہے. تو یہ چیزیں کیا ہیں کہ بہت ساری چیزیں جو ڈسٹریکٹ کرنے والی ہوں, آپ کو اپنی منزل سے ہٹانے والی ہوں, ان کی طرف آپ نہ جائیں. اور یہ موبائل فون بھی اسی کے اندر ہے. مثلا آپ بظاہر کوئی چیز سرچ کرنے جاتی ہیں, دینی چیز سرچ کر رہی ہیں آپ, تو وہ پتہ چلا آپ کو ڈسٹریکٹ کر کے کسی اور طرف لے جائے گا, اور پتہ چلا وہ آپ بھول گئیں, اور پتہ نہیں اس میں جو نئی نئی ونڈوز کھلی ہوئی ہوتی ہیں اس کے اندر آپ کہاں سے کہاں پہنچ گئیں. تو یہ آپ کو جو ہے نا, جو آپ کو راہ سے منحرف کرے, دین کی پڑھائی کی راہ سے, تعلیم کی راہ سے, ہر وہ چیز آپ دیکھیں کہ یہ چیز میرے وقت کو کھا رہی ہے اور یا مجھے یہ ڈیویٹ کر کے کہیں اور لے جا رہی ہے. آپ کو بہت اپنے آپ کا نگران اپنا خود بننا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا کہاں آپ کو نقصانات ہو رہے ہیں. اور خاص طور پہ یہ جو موبائل فون ہے, اس نے کتاب کے ساتھ جو حشر کی ہے یہ آپ کے سامنے, یعنی اس نے بالکل کتاب کے وجود کو جو ہے وہ ختم کر کے رکھ دیے. لوگ کہتے ہیں اب ہر چیز ہم اسی کے اوپر پڑھ لیتے ہیں, اب ہم ہر چیز جو ہے اس کے اوپر ہی دیکھ لیتے ہیں, لیکن ان کبھی کوئی علمی گہرائی اس سے پیدا نہیں ہو سکتی. اس سے کچھ چیزوں میں مدد لی جا سکتی ہے اور بہت مددگار بھی ہے, لیکن بس آپ مدد لیں اور فوراً وہاں سے نکل کے واپس آ جائیں. یعنی اگر آپ وہیں اٹکے رہ گئے اس کے اندر, موبائل فون کے اندر, یا مثلا اپنے لیپ ٹاپ پہ یا کسی جگہ, اور انٹرنیٹ تو وہ کہیں سے کہیں آپ کو لے جائے گا, یہ بہت زیادہ کتاب کے اوپر ایک ظلم ہو گیا ہے. ورنہ ہم نے پہلے بھی اس سے پہلے تقریباً ہر سال یہ کہتے ہیں کہ ایک چھوٹی موٹی ایک لائبریری کتابوں کی ہر خاتون کی ایک پرسنل ہونی چاہیے. بلکہ یہ بھی کہا تھا کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو کہ عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ گھر میں وہ ایک ہی ہوتا ہے اور ہر شخص اس سے کنسلٹ کر رہا ہوتا ہے. جس طریقے سے ہر شخص کا تولیہ الگ ہوتا ہے, جس طریقے سے اور چیزیں جو ہیں وہ ہر شخص کی الگ ہوتی ہیں, تو اسی طریقے سے ہر شخص کی مثلا قرآن الگ ہونا چاہیے, ہر شخص کی توضیح المسائل الگ ہونی چاہیے. اس میں اپنے فٹ نوٹ کوئی لگا رہا ہے, کوئی چیز لکھ کے لگا رہا ہے, کوئی چیز ہے, تو وہ قرآن بھی ہونا چاہیے ہر شخص کا. یہ نہیں کہ ہمارے یہاں عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ ایک قرآن ہوتا ہے وہ بھی جزدانوں میں لپٹا ہوا, کہیں بہت اونچی جگہ پہ رکھا ہوتا ہے, سیڑھی لگا کے اسے اتارنا پڑتا ہے. توضیح المسائل کے ساتھ بھی مثلا یہ کہ اگر ہو تو ایک ہے گھر کے اندر, نہیں, ہر شخص کی الگ ہونی چاہیے. یہ ہر شخص کی ہر وقت روزانہ کی ضروریات میں سے صحیفہ کاملہ ہر شخص کی الگ ہو, لیکن ہمارے ہاں نہیں ہوتا. اور اسی طریقے سے ایک چھوٹی موٹی ایک لائبریری جس میں بتدریج ہر سال کتابوں کا اضافہ ہو, تو یہ آپ کے پاس ہونی چاہیے. ورنہ کیا ہوتا ہے کہ عام طور پر لوگوں کو دلچسپی نہیں ہوتی کتابیں خریدنے سے, بلکہ جو گھر میں ہوتی ہیں وہ بھی اس طرح ردی کی دکانوں پہ جاتی ہیں. یقین جانیے کہ جہاں پہ کسی بھی مومن کا انتقال ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو فضول ترین چیز گھر سے اس کی کتابیں نکالی جاتی ہیں, کسی طریقے سے اس کو اٹھا کے مدرسۃ القائم پہنچا دیا جائے اور یہاں لا کے وہ ڈھیر کر کے جو ہے نا وہ مثلا چلے جاتے ہیں. تو یہ ہر شخص کے پاس گھر میں, اب کہا جاتا ہے نا کہ یعنی ایک بھی اگر ورق, ابھی آگے چل کے شاید آئے گا ابھی, کہ ایک بھی ورق اگر کوئی شخص لکھا ہوا اپنے گھر میں چھوڑ گیا تو قیامت میں جہنم کی آگ سے وہ امان نامہ بن جائے گا اس کے لیے. تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کو پوری کتابوں کو نکال کے ہی پھینکوا دیتے ہیں. بہت سے تو ایک صاحب علم شخصیت تھے, ان کی وائف نے ان سے کہا ہوا کہ جس دن آپ کا انتقال ہوگا تو پہلے دن یہ جو کباڑ اپنے گھر میں جمع کیا ہوا کتابوں کی صورت میں, اس کو ہم سب سے پہلے نکلوا کے پھینکوائیں گے. خیر, تو یہ جو ہے یہ ہوتا ہے. تو کتابوں کو بالکل وہ ختم نہ کریں, کتابوں سے کنسلٹ کریں, اسی کے اندر اپنے وقت کو لگائیں. اس کو پڑھنا بھی نسبتاً آسان ہے, اس میں پڑھنے والوں کو گہرائی علم کی نصیب ہوتی ہے. کتاب کے اندر اپنی ذاتی طور پر بھی ایک برکت ہے. کتاب آپ کے گھر میں ہوگی تو چاہے نہیں بھی پڑھیں تب بھی اس کے اندر سے ایک نورانیت اور شعائیں ایسی نکلتی ہیں جو آپ کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں. تو بہرحال یہ چیزیں ضروری ہیں اس لحاظ سے. علماء کو دیکھیں کہیں پہ بھی ہوتا ہے, ان کا درس ہوتا ہے, کچھ ہوتا ہے, پیچھے کتابوں کا ایک شیلف لگا ہوا ہوتا ہے. یعنی یہ ان کی کل جو ہے وہ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو ان کے فخر اور افتخار کا جو ہے باعث ہوتی ہے کتابیں. اچھا, اب اس کے بعد جو بڑا نقصان طالب علموں کو ہوتا ہے, جو میرے اعتبار سے بہت ہی بڑا نقصان دہ والی چیز ہے, وہ ہے برے اور ڈفر دوستوں کا انتخاب کرنا. ایک تو برے ہیں, برے معنوں میں کہ بری عادات ہیں, بری صفات ہیں, اور دوسرا ہے کہ پڑھائی کے لحاظ سے بھی ڈفر ہیں. یعنی اگر آپ نے ایسے کسی دوست کا انتخاب کیا ہوا ہے کہ جن میں یہ خصوصیات ہیں بری,
یا تو پڑھائی کے لحاظ سے بہت ویک ہے وہ، تو یقین جانیے کہ وہ آپ کی بھی آدھی سے زیادہ صلاحیتوں کو کھا جائے گا. جس طرح ہوتا ہے نا کہ گندی مچھلی جو ہے وہ کھا جاتی ہے، وہ اپنا پورے کمرے کو بدبودار کر دیتی ہے، چاہے آپ کتنے ہی عطر کی بوتلیں اس میں کیوں نہ رکھ دیں، لیکن ایک اس کی بدبو سب پہ حاوی ہو جاتی ہے. تو اول تو برے اور دوست خود آپ اندازہ کریں کہ بھئی یہ اس میں بری خصوصیات ہیں، یہ تو مجھ پر اثر انداز ہو رہی ہے، مجھ میں بھی بری صفات پیدا کر رہی ہے، فضول باتوں میں مجھے انگیج کر رہی ہے، حرام چیزوں کی طرف مثلا لے جا رہی ہے، یا مثلا یہ ڈفر ہے، یعنی خود بھی نہ اس کو پڑھنے کا کوئی شوق ہے، اور دوسری بات ہے کہ آپ بھی اگر پڑھ رہے ہیں تو بعض اوقات مذاق اڑانے لگتی ہیں اس کا، یا کوئی بھی اس طرح کی چیز. تو ایسوں سے تو اپنی دوستی کو آپ بالکل منقطع کریں اور بہتر اور اچھے دوست بنائیں. اس پہ پوری یہاں پر کلاسز ہو چکی ہیں، کتاب بھی مدرسے کی دوستی کے موضوع کے اوپر ہے، وہ اگر آپ تو اس کے اندر ساری خصوصیات ہوں گی، پھر آپ دیکھیں گے ان کا آپ انتخاب کریں. کیونکہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ فاسق و فاجر کی دوستی سے بچے رہو، کیونکہ وہ اپنے فائدے کے لیے تمہیں بیچ ڈالے گا. یعنی جو اس خراب قسم کے دوست ہوتے ہیں وہ ہمیشہ بہت زیادہ مردوں میں بھی نقصان پہنچاتے ہیں، خواتین جو اگر کوئی دوست آپ کی ہو گئی تو وہ بھی آپ کو اسی انداز سے نقصان پہنچائے گی. کیونکہ وہ دیکھیے وہ بظاہر ایسا لگ رہا ہوتا ہے، لیکن کیا ہے کہ مثلا آپ دیکھیں گے یہ جو بیچارہ مریض ہے اسے اٹھا کے ادھر بٹھایا، اور وہ جو ہٹے کٹے اور دوست ہیں وہ بستر پہ مریض کی لوٹ لگا رہے ہیں مثلا. تو بعض اوقات یہ کہ یہ صرف ایک دنیاوی فائدہ وہ آپ سے جو ہے وہ لینا چاہ رہے ہوتے ہیں، باقی ان کا نہ کوئی دنیاوی فائدہ ہے نہ ان کا کوئی اخروی فائدہ ہے. تو ان اشخاص سے، ان ایسی سہیلیوں سے آپ اپنے دامن کو اپنے بچانا پڑے گا. اور یہ بھی حضرت امیر المومنین فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہ جس شخص کی بھی محبت خدا کے لیے نہ ہو اس سے بچ کر رہو، کیونکہ اس کی محبت کمینگی اور اس کی صحبت میں نحوست ہے. تو یہ وہ افراد عام طور پہ تو آپ یہاں پر بھی جو آپ کے دوست بنتی ہیں، اگر خدا کے لیے کی وجہ سے دوست بن رہے ہیں، آپ ان کی خدا بیچ میں ہے، کوئی دنیاوی غرض وغیرہ نہیں ہے، تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ پھر پائیدار دوستی ہوگی. ورنہ کیا ہے، یہ اپورچونسٹک اور جو یہ مفاد پرست قسم کے ہیں وہ آپ سے اپنے فائدے لیں گے، اس کے بعد آپ کو بالکل دودھ میں مکھی کی طرح سے نکال کر باہر، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ نقصان دہ ہوتے ہیں، کیونکہ نحوست ہے ان کے اندر. تو کوشش کریں کہ آپ کی اپنی جو طالبات ہوں، آپ کی ہمدرس ہوں، ان کے اندر جو بہترین صفات رکھنے والی جو خواتین ہوں، آپ ان کو تلاش کریں. اور کوشش یہ بھی کریں کہ اس میں کوئی ضروری نہیں ہے، اچھا اس میں ایج گروپ کا ایک ہونا بھی ضروری نہیں ہے. اگر آپ دیکھ رہی ہیں کہ آپ سے عمر میں مثلا 20 سال بڑی بھی کوئی خاتون ہے تو ان کے پاس تجربہ بھی زیادہ ہے، آپ نے دیکھا ہے کئی سالوں سے مثلا مدرسے میں پڑھ رہی ہیں، پڑھائی میں بھی بہت اچھی ہیں، تو آپ اگر ان سے استفادہ کریں تو بہت ہی اچھا ہے. میں اپنا بھی ایک ذاتی ایکسپیرینس بتاؤں کہ جب میں میڈیکل کالج کے دور میں تھا تو وہاں پر یعنی اپنی کلاس کے میرے اتنے دوست نہیں تھے جتنے میں سینئر کلاسز کے جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہوتے تھے ان سے میری دوستی ہوتی تھی. تو بہت ساری چیزیں ان سے سیکھنے کو بھی مل جاتی تھیں، بہت ساری چیزوں سے بہت اچھی ایڈوائس ان سے ملتی تھی، اور پھر دینی لحاظ سے بھی ان کے ساتھ ایک قربت تھی. تو بہرحال تو آپ کوشش کریں کہ اس میں یہ نہیں کہ بھئی یہ تو مجھ سے عمر میں بڑی ہیں میں ان سے میرا کوئی ایج گروپ نہیں ہے. نہیں، اگر جس سے بھی آپ کو فائدہ حاصل ہو رہا ہو چاہے وہ بڑا ایج گروپ ہی کیوں نہ ہو مثلا، تو اس میں کیا ہے کہ اچھے سے اچھے دوست کا اگر آپ انتخاب کریں تو آپ کو بہت زیادہ اس سے فائدہ ہوگا. ان کے ساتھ گروپ ڈسکشنز کریں، ان ساتھ مل کر کوئی کورس جو ہے وہ آپ شروع کر لیں، مزید یعنی علمی ترقی آپ ان کے ساتھ بڑھ جائے، اس کی کہ فضول باتیں ادھر ادھر کی باتیں کر کے صرف ٹائم جو ہے وہ ضائع کیا جائے. جیسے کہا جاتا ہے کہ یہ سب افراد یہ جو ان کے شاگرد بھی تھے اور ایک لحاظ سے ان کے دوست بھی تھے. آیت اللہ سیستانی آیت اللہ خوئی سے کتنا علم حاصل کیا، آیت اللہ خامنئی نے امام خمینی سے علم حاصل کیا. یہ کوئی انہوں نے کھڑے ہو کے باقاعدہ میں پھر کہوں یہ تصویر کھنچوائی نہیں ہے بلکہ یہ ظاہر بنائی گئی ہے تصویر اس طرح سے، لیکن اصلاً یہ تھے یعنی عمروں میں بھی ان کے کافی گیپ تھا، لیکن یہ بہت زیادہ استادی اور شاگردی کے لحاظ سے، اور بعض اوقات جس طرح ایک باپ اور بیٹے کے والا جو ایک رشتہ ہوتا ہے، ایک شفقت والا ہوتا ہے، دوستی والا ہوتا ہے، اس طرح سے ان لوگوں نے ان کے ساتھ برقرار رکھا اور خود بھی کتنی انہوں نے بلندیاں حاصل کی. تو بہرحال اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کی ایک ایج ہونی چاہیے یا قریب ہونی چاہیے، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ دیکھیں کہ کہیں سے بھی آپ کو چاہے اپنی سے عمر سے کہ چھوٹی عمر کی لڑکی سے آپ کو اگر فائدہ مل رہا ہے
اور اس سے علم حاصل ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ اچھا آپ کا جو ہے ٹائم جو ہے وہ علمی دنیا کا سفر طے ہو رہا ہے، تو آپ ان کے ساتھ دوستی کریں، اس میں عمر کے لحاظ سے بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ اچھا اب دیکھیے استاد کے حوالے سے ایک بات اور اس میں رہے کہ حصول علم میں استاد کا کتنا حصہ ہوتا ہے۔ جتنی عمر کم ہوتی ہے، آپ دیکھیں بچہ جو بالکل اسکول کے اندر ابھی انٹر ہوتا ہے، مونٹیسوری میں ہے کچھ ہے، تو تقریباً 95% تک استاد کا عمل دخل ہوتا ہے، یعنی 95% استاد سکھاتا ہے، 5% بچہ خود ڈیولپ کرتا جاتا ہے، اور جیسے جیسے کلاس اس کی آگے بڑھتی جاتی ہے اتنی استاد کے اوپر اس کی ڈیپینڈنسی کم ہوتی جاتی ہے، یہاں تک کہ اگر ہم بہت اوپر تک آگے تک چلے جائیں تو جو پی ایچ ڈی کوئی کر رہا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ استاد کا رول فقط 5% تک رہ جاتا ہے، باقی 95% اسے خود کام کرنا ہوتا ہے۔ تو ہمیشہ کوشش کریں کہ یہ جو ڈیپینڈنسی یعنی خود کو اپنی اسکلز کو ڈیولپ کرتے ہوئے جانا ہے، یہ نہ ہو کہ ہر وقت آپ یعنی یہاں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ 15 سال سے 20 سال سے مثلا مدرسے میں پڑھ رہے ہیں اور بہت چھوٹے سے چھوٹے مسئلے میں بھی پھر استاد کی طرف جاتے ہیں، یعنی کوئی صلاحیت اتنی حاصل نہیں کی کہ چھوٹے مسائل کو بھی خود سے یعنی اتنی حاصل کر لیں کہ ان چیزوں کو حل کر لیں۔ یعنی بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے جیسے ہمارے جب ہم پڑھتے تھے مولانا صادق حسن صاحب قبلہ سے، تو فقہ کی جو درس ہوتے تھے پھر اسی درس میں سے یہی سب ہمارے کلاس فیلوز ہوتے تھے، مولانا عامر یاسوبی صاحب اور مولانا رضا روحانی صاحب اور مولانا نادر صادقی اور بہت سارے یہ افراد، تو یہ تو پھر خیر ایران پڑھنے کے لیے چلے گئے اور سب، تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ وہاں سے جا کر بھی مولانا سے پاکستان میں کانٹیکٹ کر رہے ہوتے تھے کہ یہ مسئلہ ہو گیا، تو بعض اوقات مولانا ڈانٹتے تھے کہ بھائی آپ لوگ مرکز میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ابھی تک مجھ سے پوچھ رہے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے کہ حصول علم دین میں جیسے جیسے آدمی اپنے اس کو بڑھاتا جائے گا تو استاد پر بہت زیادہ ڈیپینڈنسی نہیں ہوتی، بہت سی چیزیں وہ خود سمجھنے لگتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کے لیے ہر وقت 20 سال بعد بھی آپ پھر اس کو وہی چھوٹی سی کوئی چیز پوچھ رہے ہیں اس سے۔ تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی صلاحیت کو بھی ورنہ طالب علم اگر ہمیشہ اتنا زیادہ محتاج ہر وقت رہے تو پھر وہ جو ہے نا آگے نہیں بڑھ سکتا، یہ اس کی ناکامی کی وجوہات میں سے ہو جائے گا، اس کو اپنی اسکلز کو ڈیولپ کرتے ہوئے جانا پڑے گا۔ ایک اور بھی چیز ہے کہ وہ افراد طالب علم عام طور پر ناکام ہو جاتے ہیں جن کا کوئی مینٹور نہیں ہوتا، کوئی ایک نگران اپنے اوپر رکھیں، ضروری نہیں کہ وہ آپ کا استاد ہی ہو، لیکن ہر خاندان میں کچھ نہ کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جن کو آپ یا جان پہچان والے ہوتے ہیں جنہیں آپ مینٹور بنا سکتی ہیں اپنا، کہ ذرا ہم دیکھ لیں، وہ آپ کو مشورے دیتے رہتے ہیں کون سی کتاب پڑھو، کتنا پڑھو، کیسے پڑھو، ذرا ان کی ظاہر ہے کہ ایکسپیرینس افراد ہوتے ہیں، وہ ان کی اس سے بہت ساری چیزوں سے اگر آپ ان کے انڈر میں رہیں اور کسی ایک کو اپنا اس انداز سے نگران جو ہے اپنے بنا لیں، مینٹور بنا لیں، تو آپ کا بہت زیادہ وقت جو آپ ادھر ادھر ضائع کر دیتی ہیں تجربات کرنے میں، وہ اپنے تجربات کی روشنی میں آپ کو اس سے نکال لے گا۔ اور تو یہ اچھا، یہ میں نے ابھی کہا کہ ضروری نہیں ہے، بلکہ عام طور پہ یہ دیکھا گیا کہ جو استاد ہوتے ہیں شاید وہ اتنے اچھے مینٹور نہیں ہو پاتے، اس کے لیے الگ سے آپ کوئی دیکھیں، ہر خاندان میں ہوتے ہیں، اور خاندان میں اگر ایسے کوئی بھی نہیں ہے تو واقعتاً یہ ایک ماتم کرنے کا موقع ہے کہ یعنی اس قسم کے افراد بھی اب بالکل ختم ہوتے جا رہے ہیں کہ جن سے کوئی گائیڈنس لی جا سکے، تو یہ تو اور خطرناک بات ہوگی۔ اور آپ کسی طور پر ہو گئی تو آپ بہت اچھے مشورے اپنی سی جونیئر طالبات کو دے سکتی ہیں، دیکھو اس میں ہم نے بہت وقت ضائع کیا، تم اس میں وقت ضائع مت کرنا، فلاں چیز پڑھنا، تو بہت ساری آپ کی چیزوں کو جو ہے وہ وقت ضائع ہونے سے بچ جائے گا۔ تو طالب علم کی ناکامی کی اہم وجوہات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ کسی کو بھی اپنا اچھے کسی فرد کو اپنا مینٹور نہیں بناتے اور وقت ضائع کرتے جاتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس میں ہمارے سال لگ گئے۔ جیسے آیت اللہ محمد حسین طباطبائی فرماتے تھے کہ کاش بہت سارے علوم جو میں نے اس زمانے میں حاصل کیے ہیں ان علوم کو میں نہ پڑھتا اور پورا وقت اس سے بھی زیادہ میں قرآن کے اوپر لگا دیتا تو میرے اتنے سال ضائع نہیں ہوتے۔ کتنے ایسے علماء ہیں، جیسے آیت اللہ شہاب الدین مرشی نجفی کہتے تھے کہ انہوں نے بھی کتنے ایسے علوم جو ہے وہ حاصل کیے تھے، اور ان کے جو بیٹے ہیں فرماتے ہیں کہ وہ آخری عمر میں یعنی ذرا ندامت کا اظہار کرتے تھے کہ کاش میں فلاں اس کے اندر اپنے ان وقت کو نہ لگاتا۔ تو بہت سارے اس طرح کے علوم کے اندر انسان چلا جاتا ہے کہ جو اس کا نا وقت کو کھا جاتے ہیں۔ تو یہ جو مینٹور ہوتا ہے نا، یہ آپ کی ان چیزوں کو بچاتا ہے، اور آپ کی کیونکہ دیکھیے زندگی محدود ہے، وہی ہر ایک کے پاس ایک مخصوص ٹائم ہے، اس کو جتنا فضول علوم کو بھی حاصل کرنے میں لگائیں گے یہ آپ کی زندگی کو ضائع کروا دے گا۔
ایک اور بہت چیز جو خواتین کے لحاظ سے تو علی الخصوص ہے، اس کو میں ہر سال ہی تقریباً بیان کرتا ہوں، پور ڈائٹ. سوچتے ہیں کہ اس کا کیا تعلق ہے علم سے؟ جی بہت تعلق ہے. یقین کیجئے کہ ابھی یہاں پر ہمارے پاس تو خیر انتظام نہیں ہے، نہ یہ کرنا ہے، لیکن ابھی آپ کی بلڈ سیمپلنگ کی جائے تو اکثریت کو اینیمیا نکلے گا، خون کی کمی. اکثر کو 90% سے زیادہ، نہ 95% خواتین کو وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی نکلے گی. اکثریت کو وائٹامن B12 کی ڈیفیشنسی نکلے گی. اچھا اس سے کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے وہی والی ساری چیزیں، ابھی میں بہت زیادہ اس کو یعنی طبی طرف نہیں جا رہا ہوں، لیکن کیا ہوتا ہے اگر کسی کے اندر خون کی کمی ہے، بہت معمولی نہیں، یعنی تھوڑی سی زیادہ ہے. بعض اوقات یہاں ہوتا تھا کہ جناب وہ خواتین ہیں وہ بے ہوش ہو گئی ہیں، کچھ ہیں، بعض اوقات ٹیسٹ وغیرہ بھی لکھ کے دیے، پتہ چلا ہیموگلوبن 7% ہے، 8% ہے. اچھا اس سے کیا ہوتا ہے؟ خون کی کمی سے ایک عجیب مایوسی، پژمردگی، پڑھنے میں دل نہ لگنا، یہ سب چیزیں پتہ چلا کہ یہ وہ سوچ رہی ہوتی ہیں کہ شاید یہ ہمارے اندر کوئی کمی اور خرابی ہے کہ ہم سے پڑھائی میں ہمیں دل نہیں لگ رہا. وہ اصلاً خون کی کمی کی وجہ سے ہو رہا ہے، وہ اصلاً وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی سے ہو رہا ہے. تو غذائیت ایسی ہے نہیں. عام طور پر کئی گلاس آپ روزانہ دودھ کے پئیں، شاید بہت سے ماہرین کہتے ہیں کہ تقریباً 7-8 گلاس، بہت سے تو 10-12-14 گلاس کے متعلق بھی کہتے ہیں، تو پھر اتنا سفیشینٹ وائٹامن ڈی آپ کو ملتا ہے کہ جو کہ روزانہ ڈیلی انٹیک کے لیے ریکمینڈڈ ہو. تو وہ تو عام طور پر نہیں ہوتا، تو آپ کو انجیکشن یا کیپسول کے ذریعے مثلا لینے پڑتے ہیں. تو وہ خواتین اپنا جو ہے چیک کروائیں. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے ہر وقت سستی ہونا، دل نہ لگنا، جلدی تھک جانا، پژمردگی. اس کی اور وجوہات بھی ہیں. پتہ چلا آپ کی جو ساری جو وہ ڈسٹرب ہو رہی ہے طالب علمانہ زندگی، وہ ان فزیکل بیماریوں کی وجہ سے ہو رہی ہے. خون کی کمی سے ہو رہی ہے، وائٹامن ڈی کی کمی سے ہو رہی ہے، وائٹامن B12 کی کمی سے ہو رہی ہے، تھائرائیڈ کے پرابلمس چل رہے ہیں جو سالہ سال ایسے ہی چل رہے ہیں انڈائگنوزڈ. تو بعض اوقات اس میں سالانہ کچھ اپنا بجٹ کر کے اپنے ٹیسٹ وغیرہ کرا لینے چاہیے، تاکہ انسان کو یہ ہو کہ مجھے اس طرح کی کوئی چیز تو نہیں، اور پھر اس کو امپروو کرے. جیسے ہی ان کے ہیموگلوبن کے لیول، وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی اور یہ جو B12 یا اس طرح کی اور چیزیں، وہ اپنے ڈاکٹر سے آپ مشورہ لے کے اب وہ کریکٹ کر لیں گی، تو آپ کو یہ ساری چیزیں دوبارہ ٹھیک ہو جائیں گی. آپ کی پڑھائی میں بھی دل لگے گا، دماغی صلاحیتیں بھی جو ہیں وہ آگے بڑھیں گی. تو یہ ایک بہت بڑی اہم چیز ہے کہ جس کی طرف خصوصیت کے ساتھ ایک ان کو توجہ دینی چاہیے. ورنہ کیا ہے، پوری زندگی اسی ناکامیوں میں گزر جائے گی. یعنی دل نہیں چاہ رہا پڑھنے کا، آپ سوچ رہی ہیں میرا دل لگتا ہی نہیں ہے پڑھائی کے اندر، دینی پڑھائی میں بھی، تو آپ ناکام ہو جائیں گی. پتہ چلا کہ وہ جو فزیکل کاز تھا اس کا، وہ اس طرف آپ نہیں گئیں، اور کوئی اس کو کوئی اسپرچول کاز سمجھتی رہیں کہ مجھ میں پتہ نہیں کیا توفیقات کی کمی ہو گئی کہ میں علم حاصل نہیں کر پا رہی. اسی طریقے سے کہا جاتا ہے اچھی عادتوں کا ترک کرنا. یہ اگر کوئی ترک کر دے جو اچھی عادتیں، وہ بھی میں مثال دیتا ہوں. اچھی عادتوں کو ترک اگر کوئی شخص کر دے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ طالب علم کی ناکامی کی وجوہات بن جائیں گی. اچھی عادتیں کون سی ہیں؟ مثلا سونے جاگنے کے ٹائمنگز کو، یہ اچھی عادت ہے کہ انسان جو ہے نا روزانہ اپنے، یہ نہیں کبھی بھی چاہے سو گئے، کبھی لیٹ سو گئے، کبھی جلدی سو گئے، دیر تک سوتے رہے، یعنی کوئی ٹائم ٹیبل کے تحت نہ ہو. اگر انسان کی زندگی، چاہے انسان کم سوئے، جیسے امام خمینی کے متعلق کہا جاتا تھا کہ رات 12 بجے سوتے تھے اور 3 بجے رات کو اٹھ جاتے تھے. اچھا ضروری نہیں ہے کہ 1 گو میں ہی پورا آپ 7-8 گھنٹے کی نیند پوری کریں. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ مثلا آپ نے 3 گھنٹے اس طرح سے سوئے، اس کے بعد سورج نکلنے کے بعد 1-2 گھنٹہ سو گئے، پھر دوپہر میں قیلولے کے وقت آپ نے، تو اس کلیکٹیولی ملا کر بھی آپ کی نیند پوری ہو جائے تو اس میں بھی کوئی ایسا مذائقہ نہیں. تو لیکن اس طرح سے بہت لمبے لمبے عرصے کے لیے سوتے رہنا، تو یا سونے جاگنے کے ٹائمنگز ہی نہ ہونا، یہ اچھی عادت نہیں. یعنی سمجھیں ایک لحاظ سے جو اچھی عادت تھی آپ نے اس کو ترک کر دیا. تو بچوں کے اندر بھی یہی ہوتا ہے. بچوں کی جو پور اسکول پرفارمنس ہے، وہ جب رات کو 1-2 بجے کے قریب بچہ سوئے گا، پھر صبح آپ اس کو اٹھا دیں گی، زبردستی کر کے اس کو آپ اسکول بھیجیں گی، تو وہاں پہ پور پرفارمنس ہوگی اس کی، کیونکہ وہ ٹھیک سے نیند ہی نہیں لے پایا، جو زیادہ تر بچوں کے ساتھ آج کل ہو رہا ہے. اور پھر اس کا دل بھی نہیں چاہے گا اسکول جانے کو، پھر چھٹی کرنے کو دل چاہے گا اس کا. وہ میں کوئی لطیفہ پڑھ رہا تھا کہ طالب علم کے ان کے استاد محترم جو ہے پانی میں ڈوب رہے تھے،
تو خوشی سے اچھل پڑا کہ اب تو کل تو چھٹی ہو ہی جائے گی کم سے کم. تو بہرحال یہ اس قسم کی باتیں. تو رات کو بہرحال یہ کہ اچھا اس کو اپنی ایک نیند لینی چاہیے اور ایک روٹین کو اس میں قائم کرنا چاہیے. یہ ایک اس کی نظم و ضبط والی لائف جو ہوگی نا, جو اچھی خصوصیات ہیں اس کو اگر طالب علم ترک کر دے تو اس کی ناکامی کی وجوہ بن جاتی ہیں وہ. جب ہی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, اللہم صلی علی محمد, فرماتے ہیں علم کی طلب میں جلدی اٹھو کیونکہ جلدی اٹھنے میں برکت اور نجات. یہاں پر سحر خیزی کے موضوع پر ایک درس پچھلے سالوں میں لیا جا چکا ہے. اس میں سحر خیزی کے جتنے فائدے ہیں ایسے ایسے کہ واقعی اگر انسان ان کو سن لے, باوجود کوشش کے لوگ اس کو کر نہیں پاتے ہیں. لائف سٹائل اتنا زیادہ خراب ہو چکا ہے. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جناب 11 بجے فرمان الہی سن کے کم سے کم ٹی وی بند ہو جاتا تھا. اب تو نہ ٹی وی بند ہوتا ہے, نہ آپ کا موبائل فون بند ہوتا ہے, نہ جو ہے انٹرنیٹ بند ہوتا ہے. تو ہر وقت جو ہے یہ چیزیں کیا ہیں کہ آپ کے نیند کے بھی اس نے سارے جو پیٹرنز کو ڈسٹرب کر دیا. طلب علم میں بھی جلدی اٹھو رزق کے حوالے, کیونکہ رزق کے خزانے تقسیم ہونے کا وقت ہے. اچھا رزق میں صرف روٹی کھانا ہوا نہیں ہے, اس میں علم کا رزق بھی تقسیم ہو رہا ہوتا ہے اسی وقت, توفیقات کا رزق بھی تقسیم ہو رہا ہوتا ہے صبح کے وقت. جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے. کھوتا ایک وہ عربی والا, وہ جو اردو والا بھی ہو جاتا ہے پنجابی میں جس کو کہتے ہیں, یعنی وہ واقعتاً یعنی انسانی کیٹیگری سے نکل جاتا ہے وہ, یعنی ہر وقت سوتے رہنا مثلا. اور یہ ہے کہ وہ چیزیں بھی توفیقات کو بھی کھو دے گا اپنے ہاتھ سے. تو یہ ایک مسئلہ. اچھا دوسری اور جو اچھی خصوصیات تھی جس کو اس نے ترک کر دیا وہ ہے مناسب حد تک ورزش کرنا. مناسب ورزش یہ ہے نا کہ اینی ایکسرسائز از بیٹر دین نو ایکسرسائز. بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا, ہم سوچتے ہیں کہ نہیں جناب اب اگر ایکسرسائز کے معنی یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ جب تک اولمپکس میں میڈل وغیرہ جیت کے لے کر آئے تب تک جو ہے اس کو نہیں شمار ہوگی. نہیں, چاہے ہلکی پھلکی, یعنی خواتین ہیں اگر اپنے عزت عفت وقار کو مد نظر رکھے ہوئے اور ان کے پاس موجود ہوں ایسے ذرائع کہ جو مثلا کسی پارک میں جا کے واک کر سکیں, کسی اور جگہ واک کر سکیں جہاں کوئی فتنہ اخلاقی کا باعث نہ بنے, تو وہ باہر بھی جا سکتی ہیں اپنے حجاب کی حفاظت کرتے ہوئے. یا اگر یہ ممکن نہیں ہے تو دیکھیے اب وہ اس کا اچھا فائدہ اٹھا لیں نا. وہ جو آپ انٹرنیٹ وغیرہ ہے, یوٹیوب کے اوپر کتنے ایسی ایکسرسائزز ہیں جو آپ گھر میں رہتے ہوئے بھی کر سکتی ہیں. آپ اس کے اندر دیکھ لیں خواتین گھر میں رہتے ہوئے کون سی ایکسرسائز کر سکتی ہیں, یا مثلا کون سی یوگا کی ایکسرسائزز کر سکتی ہیں. یا اگر باہر واک کر لی نہیں جا سکتی تو آپ ٹریڈ مل خرید سکتی ہیں, گھر میں کچھ واک کر لی جائے اس کے اوپر. یعنی کوئی نہ کوئی طریقہ, یعنی یہ اس میں کوئی ایکسکیوز نہیں چلے گا کہ بھائی ہمارے پاس وقت نہیں ہے, ہمارے پاس جگہ نہیں ہے. آپ جو ہے وہ یعنی گھر کی چھت پہ مثلا اگر کچھ واک کر سکتی ہیں, اپنے گھر کے صحن میں واک کر سکتی ہیں, یا کوئی بھی طریقہ کار کہ کچھ نہ کچھ آپ یہ اچھی عادتوں کو جو ترک کرے گا تو اس سے کیا ہوگا, اس میں ذرا مسلس کی بھی ساری ٹونز رہتی ہے, بلڈ پریشر وغیرہ انسان کا ٹھیک رہتا ہے, بہت سے حوالوں سے وہ فٹنس اس کے اندر باقی رہتی ہے, تو اس کو پڑھائی میں بھی دل لگے گا. ورنہ وہ کیا ہے مسلس بھی بالکل وہ اس کے جو ہے ہر وقت ہی ڈھیلے پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کا ویسے ہی دل نہیں چاہے گا, ٹون ان کی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. ذرا سا اٹھ کے پانی پینے کے لیے بھی فریج تک جانا آپ کو مشکل لگے گا کہ ارے بھائی بڑی سستی ہو رہی, کوئی لا کے ہی پلا دے مجھے. تو یہ کیا ہے کہ یہ چیزیں جو ہے نا یہ آپ کی طالب علم کی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہیں. اچھی عادتوں کو ترک کر دیتا ہے. ایکسرسائز نہیں کر رہا ہے, سونے جاگنے کے ٹائمنگ اپنے صحیح نہیں کر رہا ہے, تو یہ اس کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہیں. تو یہ آپ کے لیے لحاظ سے بھی بہت اہم اور ضرورت والی جو ہے وہ چیز ہے. اسی طریقے سے ایک اچھی چیز ایک اور بھی ہے, اس سے کہتے ہیں اچھا ناشتہ. اچھا اچھے ناشتے سے مراد کوئی وہ حلوہ پوری والا ٹائپ کا دماغ میں ہمارے آتا ہے اس طرح کا ناشتہ نہیں, یعنی جو واقعتاً نیوٹریٹو ویلیو رکھتا ہو. اچھا آیت اللہ بہجت بڑی اچھی بات کہتے تھے, میں نے اس سے پہلے بھی شاید نقل کی تھی, کہ وہ کہتے تھے کہ ہم لوگ ذائقے کی طرف جاتے ہیں, اس کی غذائیت کی طرف نہیں جاتے. اور فرماتے تھے کہ جو ناشتہ ہے نا اس میں بھی تنوع ہونا چاہیے, یعنی الگ الگ ہو. ہمارے یہاں کیا ہے کہ مثلا روزانہ کا روٹین ہے کہ یعنی چائے ہوگی اور اس کے ساتھ جو ہے وہ بس وہ ہوگا کوئی بھی بریڈ ہوگی یا چلیں کوئی پراٹھا یا روٹی کھانے کا عادی ہے تو صرف بس وہ روزانہ ایک ہی روٹین نہیں. وہ فرماتے تھے کبھی کوئی چیز ہو,
اس کے اندر فروٹس بھی ہوں، اس کے ساتھ کچھ سیریلس ہوں، یا مثلا کوئی اور اس طرح کی چیزیں، کچھ نہیں تو کبھی کسی دن جو ہے اس طرح کا کوئی جو ہے وہ ناشتہ ہو جائے، کبھی کسی دن کسی طرح کا ناشتہ ہو جائے. تو اس میں بھی تنوع ہونا چاہیے، روزانہ بالکل ایک ہی ناشتہ ہر روزانہ نہ ہو. تو اس سے کیا ہوگا کہ بہت ساری ورائٹیز والی چیزیں آپ کے اندر جائیں گی، کیونکہ ہر چیز کی خصوصیات اور چیزیں الگ الگ ہیں، ہر چیز کے وائٹامنس الگ ہیں، ہر چیز کی اور نیوٹریٹیو جو اس کے اندر چیزیں ہیں، منرلس ہیں، وہی سب الگ ہیں. تو وہ سب بھی آپ کے پتہ چلا کہ زنک کی ڈیفیشنسی ہو رہی ہے کسی کے اندر، وہ فلاں کھانے میں ہوتی ہے، تو اگر نٹس اور یہ سب چیزیں بھی اگر ہوں تو اس سے وہ کمی پوری ہو جاتی ہے. تو مقصد کہنے کا یہ کہتے تھے. اچھا، ایک اور بھی چیز نوٹ کی گئی ہے کہ وہ افراد کہ جو کہ اچھا نیوٹریٹیو ناشتہ کر کے جاتے ہیں، وہ ان کی آفس پرفارمنس بھی بہت اچھی ہوتی ہے. اور یہ بھی ایک اسٹڈی میں نے پڑھی تھی طالب علموں کی کہ جو ہائی اچیورز ہوتے ہیں، اچھے گریڈ لانے والے ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں کہ جو صبح کا ناشتہ اچھا کرتے ہیں. عام طور پہ خواتین ہی ہوتا ہے کہ بھئی ہمارا صبح دل نہیں چاہ رہا، بس صرف جو ہے وہ چائے کے اندر کوئی چیز ڈبو کے انہوں نے بریڈ یا مثلا کوئی پاپا بس کھا کے اس سے اپنا گزارا کر لیا اور بہت ہی معمولی سا جو ہے ناشتہ کیا. اچھا، اس سے ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے اگر اچھا صبح ناشتہ کر لیا جائے تو دوپہر کی جو لنچ ہے اس میں اوور ایٹنگ سے انسان بچ سکتا ہے. تو ایک یہ بھی ہوتا ہے، ایک بیلنس چیز ہوتی ہے. عام طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ مزدور وغیرہ جو افراد ہیں وہ ناشتہ بھی صبح کا بہت اچھا کرتے ہیں، 2-3 روٹیاں انہوں نے کھائی ہوئی ہوتی ہیں، تو ظاہر ہے پورا دن ان کا پھر کام اور محنت میں اچھا گزرتا ہے. ورنہ بلڈ گلوکوز کے لیول ان کے ڈاؤن رہے، پتہ چلا رات کا کھانا آپ نے 9 بجے کا کھایا ہوا ہے، پھر صبح ناشتہ بھی نہیں کیا، دوپہر کے 2 بجے اگلے دن آپ کھانا ملیں گے، وہ 14 گھنٹے کا آپ نے جو ہے نا 16 گھنٹے کا اس میں ٹائم جو ہے وہ گزار دیا، تو وہ بلڈ گلوکوز کے لیول نیچے ڈاؤن ہوں گے، تو آپ کو نہ کچھ پڑھنے کو دل چاہے گا، نہ کوئی آپ کے دل میں کوئی امنگ پیدا ہوگی علم حاصل کرنے کے لحاظ سے. تو یہ دیکھیے ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو کہ آپ کی اس میں اثر انداز ہو رہی ہیں. یہ نہیں ہو کہ آپ کہیں کہ بھائی یہ کوئی میڈیکل کی کلاس لی جا رہی ہے، ہم تو علم حاصل کرنے کی حدیثیں بتائی جائیں، یہ سب بھی آپ کے اس کے اوپر نا اثر انداز ہو رہی ہیں چیزیں. تو ناشتہ اچھا کرنے کی اگر کسی کو عادت نہیں ہے تو وہ اچھا ناشتہ اور تنوع والا ناشتہ، ایک جو ورسٹیلٹی جسے کہا جاتا ہے نا، شخصیات کے اندر بھی ہوتا ہے کہ جناب وہ فلاں جو فنکار ہے وہ بڑا ورسٹائل ہے، وہ ہدایت کاری بھی کرتا ہے تو گلوکاری بھی کرتا ہے تو جناب اداکاری بھی اچھا کرتا ہے. تو اس طرح سے اس کے اندر بھی ہے کہ بہت ساری ورائٹی آپ کے پاس ہونی چاہیے. کوشش کر کے دیکھیں اپنے ناشتوں اور کھانوں میں اس طرح سے کرنے کی تبدیلی، تو آپ دیکھیں گے کہ بہت اس میں فوائد آپ کو حاصل ہوں گے. اور خاص طور پر اس کے اندر یعنی یہ جو فروٹس اور ویجیٹیبلز بھی خواتین کی ڈائٹ سے بالکل نکل گئے. دیکھنے میں آتا ہے کہ آج کل کے بچے بھی سبزیاں کھانا، تو بہت سے بچوں نے تو شاید کبھی بھنڈی کھائی بھی نہیں ہوگی اور لوکی اور ٹنڈے جو ہے وہ کبھی ہاتھ بھی نہیں لگائے ہوں گے. تو جو کتنی اہم اس کے اندر چیزیں ہیں تو ان میں وہ کمی واقع ہونے لگتی ہے. اور بعض اوقات ایک دفعہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، جیسے بس مرغی کی جو کھاتے چلے جا رہے ہیں نا، تو کہا جاتا ہے کہ جو انسان زیادہ کھاتا ہے نا اسی کے اثرات اس کے اوپر آنے بھی لگتے ہیں. یا کہا جاتا ہے کہ بس جس طرح مرغی ہر وقت چگنے کے اندر رہتی ہے تو بس وہ بھی ہر وقت پھر وہ بس صرف کمائی کے اندر یہ ایک خاص طریقے سے جو ہے وہی اثرات اس کے اندر جو ہے وہ پیدا ہونے لگتے ہیں. تو خیر اپنے ناشتے کو اچھا کرنا چاہیے. دوسرا یہ کہ جو اچھی خصوصیات جن کو ترک کرنے سے اس کو نقصان ہوگا وہ ہے ٹائم مینجمنٹ. اس پہ تو الگ سے شاید ہم کبھی کسی موضوع پہ لے بھی چکے ہوں، لیکن ٹائم اپنے جو مینیج کرنا ہے، یقین کیجئے کہ بہت ساری چیزیں اپنے پرسنل ایکسپیرینسز کے لحاظ سے میں بتا دیتا ہوں کہ مثلا آپ کہیں کہ جب میں ابھی 1 گھنٹہ پڑھ رہی ہوں، اس 1 گھنٹے میں مثلا 10 منٹ جو ہے وہ فلاں چیز پڑھوں گی، 15 منٹ فلاں چیز پڑھوں گی، 15 تو پتہ چلا 3-4 اپنے سبجیکٹس جو ہے نا اس طرح سے ڈیوائیڈ ہو کے 1 گھنٹے کے اندر. یہ تو میں نے ایک مثال کے طور پہ کہا، ورنہ ٹائم اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے. تو اس سے کیا ہوگا، ایک تو نا آپ کو بوریت نہیں ہوگی کیونکہ اس کے فوراً بعد آپ کا مضمون بدل جائے گا. وہ بچوں میں جو ایک سیسم اسٹریٹ کے نام سے آتا تھا، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ چند سیکنڈ بعد وہ چیزیں تبدیل ہوتی ہیں تو بچے کا وہ برقرار رہتا ہے. ورنہ ایک ہی مستقل ایک چیز چل رہی ہو تو اس کا وہ اٹینشن سپین جو ہے اس میں کم ہو جاتا ہے. تو وہ انہوں نے اسی طرز پہ اس کو بنایا تھا. تو یہ آپ اپنے لیے بھی کر سکتی ہیں کہ بہت سی چیزیں دل نہیں لگ رہا ہے آپ کا فقہی احکام میں، 15 منٹ پڑھ کے پھر آپ قرآن کی تفسیر پہ چلے جائیں، حدیث کے اوپر چلے جائیں، اخلاقیات کی کوئی کتاب پڑھ لیں، ان کے الگ الگ نوٹس بناتے رہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو بوریت نہیں ہوگی. ایک ہی علم کے لحاظ سے بعض اوقات یہ ہو جاتا ہے ایسا.
تو وہ اپنے ذوق اور فکر کے مطابق ٹائم کو اس طرح سے جو ہے اب ڈسٹریبیوٹ بھی کر سکتی ہیں. تو ٹائم کو اپنے کیسے مینیج کرنا ہے. دیکھیے بہت ساری چیزیں تو ایسی ہیں. ایک صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ جو وہ اسی طرح کی مینجمنٹ کرتے ہیں, کہتے ہیں مثلا میں جس وقت نہا دھو بھی رہا ہوتا ہوں نا, تو مثلا 15-20 منٹ نہانے میں عام طور پہ لگتے ہیں, جتنے سورے مجھے زبانی یاد ہیں 30-40 کے قریب وہ میں سارے اس دوران پڑھ لیتا ہوں. ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے. یعنی کیا ہے کہ انہوں نے اپنے الگ سے کہاں بیٹھ کے آپ کو 40 سورے پڑھیں گے, وہ نہیں موقع ملے گا آپ کو. تو جو بھی آپ کو موقع مل رہا ہے آپ اس کے اندر اس کو اویل کر لیں اس ٹائم کو. کہیں آپ ویٹنگ میں ہیں, اس دوران آپ اپنی چیز کوئی ساتھ لے کے جائیں, اس دوران آپ پڑھ لیں کوئی کاپی ڈائری چیزیں, کوئی بھی کچھ اس طرح سے کہ جو وین میں آنا جانا ہے مدرسے میں, اس میں فلاں چیز ڈسکس کرنی ہے اپنی کسی ساتھی طالبہ کے ساتھ, وہ آپ ڈسکس کرتے ہوئے آ جائیں. کوئی چیز پڑھنا اگر ممکن ہے, ویسے چلتی گاڑی میں پڑھنا نہیں چاہیے, لیکن ویسے ہی 2-1 لفظ بھی اگر جملے دیکھ لیے جائیں یا کوئی چیز ریوائز کر لی جائے وہ بھی اچھا ہے. یعنی بہرحال ٹائم کو مینیج کریں, ٹائم کو مینیج کریں, بلکہ آگے کے لحاظ سے بھی اس کی جو صحیح پلاننگ ہو. آئندہ دنوں میں بھی آپ نے کیا کرنا ہے, آپ کے پاس سالانہ ایک پلانر بھی ہونا چاہیے کہ یہ میرے پاس 1 سال ہے, اس دوران میں نے اس مثلا ظاہر ہے کہ یہاں پہ آپ اتنا زیادہ ٹائم آپ کو عام طور پر نہیں لگے گا. بہت کم طالبات ہوتی ہیں جو طویل عرصے تک مدارس میں بھی پڑھتی ہیں. یہی 2-3 سال آپ کے پاس ہوں گے خالی. ان 2-3 سالوں کو آپ نے کیسے گزارنا ہے, اس دوران کوشش کریں توضیح المسائل پوری ختم ہو جائے, اخلاقیات کی چند کتابیں ختم ہو جائیں. ایسی چیزوں کی یہ سب چیزیں مجھے یہاں پر آ جائیں. یعنی وہ چیزیں جو عام طور پر ایک زندگی میں انسان کو گزارنی پڑتی ہیں, وہ کم سے کم اس دوران آپ سیکھ لیں. تو یہ اس لحاظ سے پلاننگ جو ہے وہ ہے. بعض اوقات جیسے میں نے ایک دفعہ پہلے بھی ذکر کیا تھا, ہمیں بھی ہوتا ہے کہ جناب فلاں موضوع پہ ہمیں درس لینے ہیں, یا شب قدر آئے گی, 15 شعبان آئے گی, عید کے ایام آئیں گے, رمضان آئیں گے, فلاں کلاسز اس میں ہوں گی. تو اس میں ہم پورے سال میں اس کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ. یعنی بعض اوقات یہ نہیں ہوتا کہ ہمیں کل درس لینا ہے اور آج بیٹھ رہے ہیں اس کے لیے, نہیں, بعض اوقات پورا سال چیز چل رہی ہوتی ہے کہ ہمیں ان موضوعات پہ آگے چل کر لینا ہے. تو بہرحال یہ باتیں بہت ضروری ہیں آپ کے لیے. اگر آپ نے اپنے پلان نہیں کیا, کوئی پلانر نہیں ہے آپ کے سامنے, کوئی زندگی کا لائحہ عمل نہیں ہے, تو یہ ناکامی کی طرف لے کر جائے گا. جو جتنا زیادہ اپنا فائل ورک اپنا رکھے گا, اپنا پلانر سامنے رکھے گا زندگی کا, کیلنڈر کے اوپر مارکنگ کریں کب کون سے دن کیا ہوگا, تو یہ سب چیزیں آپ کو دیکھنی پڑیں گی. کیونکہ حضرت امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دل بانشاط اور چست ہو تو انہیں علم سکھاؤ, اور جب یہ خستہ حال ہو جائیں تو ان کے حال پر چھوڑ دو. بعض اوقات دیکھیے یہی ہے کہ جب یہ انسان یہ خستہ حالی ہو جاتی ہے ان کی, اور مستقل وہ طاری ہو جاتی ہے, اگر خون کی کمی ہے, وائٹامنس کی کمی ہے, بیماریاں ساتھ لگی ہوئی ہیں, یا اور تو یہ ہر وقت نفس خستہ رہے گا. تو دل کو کوشش کریں کہ نشاط آور جو ہے وہ بنائے, تاکہ اس میں علم حاصل کرنے کی گنجائش جو ہے اس میں باقی رہے. اچھا, بعض اوقات ابھی آپ نے سنا کہ جو برے دوستوں سے تو خیر پیچھے چھڑانا ہے, بعض اوقات جو ذرا ڈفر ہیں یا پڑھائی میں کمزور دوست ہیں, بہرحال یہ نہیں کہ ان کو اس طرح سے چھوڑ دیا جائے, تو اس میں کہ علم میں کمزور دوستوں کی کومک بھی کی جائے. کوشش کریں, کیونکہ ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ علم کی زکوٰۃ یہ ہے کہ اسے اللہ کے بندوں کو سکھا دیا جائے. تو عام طور پر اگر کوئی سینئر طالب علم ہے, وہ اپنے سے جونیئر کو کچھ جو ہے وہ پڑھا دے, اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا بھی ریوائز ہوتی جاتی ہے چیز, آپ کا ایک دینی فریضہ بھی آپ کا ادا ہو جاتا ہے, اور اس کا بھی ایک جو حق جو کہ بیچارہ کمزور رہ گیا ہے اسے بھی آپ اپنے ساتھ آگے بڑھا سکتے ہیں. تو ایسی خواتین آپ کوشش کریں کہ جو آپس میں اس طرح کا گروپ بنائیں اور ایک ہی چیز کو ڈسکس کریں. ڈسکس کرنے میں یہ بہت سے چیزیں کلیئر بھی ہوتی ہیں, اور بعض اوقات گروپ ڈسکشن کبھی کبھار ذرا نقصان دہ بھی ہوتے ہیں, اس کی طرف بھی توجہ رکھنی چاہیے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسا اس گروپ ڈسکشن میں ایسا فرد ضرور ہونا چاہیے, کیونکہ خواتین بعض اوقات ان کے گروپ ڈسکشن علمی گروپ ڈسکشن ہوتے ہیں جو کسی خاص سمت میں ان کو لے جاتے ہیں, اور نقصان بھی ہو جاتا ہے کہ وہ پتہ چلا سبھی نے مطلب غلط سمجھا ہے. تو کوئی ایک ایسی شخصیت اس میں ہونی چاہیے کہ جو کہ اس مطالب کو صحیح سمجھتی ہو. تو بہرحال خواتین میں ہے کہ ایک دوسرے کو کم سے کم سکھانے کا طریقہ کار رکھیں. اور یہ بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں
کہ جو شخص علم کا ایک باب سیکھے، ایک چیپٹر، تاکہ رضائے الہی کی خاطر اسے دوسرے لوگوں کو سکھائے، تو خدا اسے 70 انبیاء کا اجر عنایت فرماتا ہے. سوچیں 70 انبیاء کا اجر. تو آپ جو چیز سیکھتی جا رہی ہیں کوشش کریں کہ دوسروں کو بھی، اپنے سے کمزور طالب علموں کو اپنے ساتھ لے کے چلیں، آپ کا بھی ریویژن ہوگا اور وہ بھی آگے بڑھ سکے گا. ایک اور چیز جو طالب علم کے لیے بڑی نقصان دہ، مختلف بہانوں سے پڑھائی کی تعطیل. مختلف بہانوں سے. ایک تو پہلے ہی دیکھیے ماشاءاللہ ملک کے حالات اتنے اچھے رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی ہر وقت تعطیلوں کا مسئلہ رہتا ہے. اس بات کی تعطیل، اس بات کی تعطیل، یہ ہڑتال، وہ چیز، وہ حالات کی خرابی، اور امکان ہے کہ کل کچھ پھوار پڑے گی بارش کی، اس وجہ سے ہی چھٹی لے کے بیٹھ جاتے ہیں لوگ. یہ آج کل تو میڈیا جو ایک خاص چیز کریٹ کر دیتا ہے اس طرح سے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جناب کل تو بہت بارش کا امکان ہے، تو پتہ چلا آدھی کلاس چھٹی کر کے بیٹھی ہوئی ہے. یہ ابھی پچھلی دفعہ جو کلاس ہو رہی تھی ہماری، جو ذاکرات کی ٹریننگ کلاس، وہ یہاں پر شاید 40 پیر کے روز تھا. انہوں نے باقاعدہ، یعنی میں نے اس بات کو محسوس کیا، بہرحال اب درخواست لکھ کے دی سب لوگوں نے دستخط کر کے کہ ہم اتوار والی کلاس ہمیں چھٹی دی جائے، جبکہ 40 پیر کے روز تھا. لیکن ایک دن پہلے سے چھٹی کی کیا تک تھی؟ مثلا آپ نے اپنی کلاس ضائع کر دی اس دن. چلیں وہ مجبوری کی وجہ، جب کوئی پڑھنے کو تیار نہ ہو تو چھٹی تو دینی پڑتی، لیکن اصلا کوئی چھٹی کا جواز نہیں تھا. اسی طریقے سے کوشش کریں کہ آپ بھی غیر ضروری چھٹیاں کرنا، بارش کا امکان ہے تو چھٹی کر لی. تو یہ جو مختلف بہانوں سے جو پڑھائی کی تعطیل ہے، یہ طالب علم، یعنی اگر آپ خوشی محسوس کر رہے ہیں، طالب علموں کو آپ دیکھیں، اسکول کے بچوں کو بھی، کہ جناب وہ چھٹی کرنا، یعنی میں واقعتاً بہت سی چیزیں وہ ہیں کہ پہلے تو میں نہیں بیان کرتا تھا، لیکن لوگوں نے کہا آپ بیان کر دیا کریں. ہمارے اسکول کے زمانے میں جب ایسی کوئی 7th 8th کلاس کے اندر تھے، تو پورے سال ایک دن بھی چھٹی نہیں ہوتی تھی اسکول کی. تو وہ بہت سارے بچے تھے جن کی چھٹی نہیں ہوتی تھی. اب وہ کیسے مقابلہ کریں کہ اس سے آگے نکلیں؟ تو بعض اوقات اس زمانے میں، ہمارے زمانے میں جمعے کی چھٹی ہوا کرتی تھی، بعد میں اتوار کی ہو گئی، تو اس دن بھی صبح وہاں جا کر اور دروازے سے آ جاتے تھے کہ میں تو مثلا چھٹی والے دن بھی آ کر گیا ہوں تو میں آپ سے آگے نکل گیا. تو یہ بعض اوقات اس طرح سے بھی ہوتا ہے. تو اب کیا ہے کہ جناب والدین بہت خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ کل اس بچے کی چھٹی ہے، اور ان کی اپنی بھی چھٹی ہو جاتی ہے لانے لے جانے کی، اور بچہ تو بہت ہی خوش ہو رہا ہوتا ہے. تو مختلف بہانوں سے جو پڑھائی کی تعطیل ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ طالب علم آگے نہیں بڑھ پائے گا. اسے جس کو چھٹیاں کرنے میں بڑی خوشی محسوس ہوتی ہو، تو اس کا مطلب اس میں اتنی صلاحیت نہیں ہے. آیت اللہ شیخ جواد تبریزی، یعنی فقیہ عالم گزرے، انتقال ہو گیا اب تو، کہتے تھے کہ 50 سال ہو گئے ہیں اور میں چھٹی کے مفہوم سے ہی ناشنا ہوں کہ چھٹی ہوتی کیا ہے. یعنی 50 سال ایک دن کے ناغے کے بغیر ان کا درس ہوتا تھا، اور درس و تدریس، حتیٰ کہ اپنا مطالعہ کرنا. آیت اللہ شیخ جواد تبریزی کا، وہ کہتے تھے مجھے پتا ہی نہیں ہے کہ یہ تعطیل اور چھٹی ہوتی کیا ہے. تو یہاں پر اگر اس طرح کی کوئی چیز ہے تو سمجھ جائیں کہ یہ کوئی زہر قاتل ہمارے اندر آ گیا ہے. اگر چھٹی سے ہمیں خوشی ہو رہی ہے، ارے کل چھٹی ہے بڑا مزہ آئے گا، جیسے بھی آپ نے سنا کہ استاد جی جو ہیں وہ ڈوبنے والے ہیں، انشاءاللہ کل تو چھٹی ہو ہی جائے گی مدرسے کی. تو بہرحال یہ اس طرح سے. اس کے بعد ایک اگلی چیز ہے جو کہ بہت اثر انداز ہوتی ہے، وہ ہے نمازوں کو تاخیر سے ادا کرنا. جو بھی طالب علم نماز کو تاخیر سے ادا کرنے کا عادی بنے گا، وہ کبھی بھی اپنی پڑھائی میں اول طرف نہیں جائے گا. آپ نے تو خود نمازوں کو تاخیر کے اندر ڈالا ہوا ہے، تو یہ اول، اس میں آپ اول کیسے ہو جائیں گے؟ جب بھی آیت اللہ بہجت فرماتے تھے کہ زندگی کے جتنے بھی امور ہیں ہمارے، سب نماز کے تابع. نماز کو اول وقت میں پڑھو گے تو تم بھی اول آؤ گے، نماز کو فوقیت دو گے ہر جگہ تمہیں بھی فوقیت ملے گی. یعنی وہ فرماتے تھے کہ ہر چیز انسان کی نماز کے تابع. جس قدر نماز کو اہمیت دے گا، جس قدر اس کے آداب کا خیال کرے گا، جس قدر اس کی حرمت کا خیال کرے گا، اتنا ہی زیادہ وہ دنیا کے اندر بھی ترقی کرے گا. نمازوں کو تاخیر سے ادا کرنا کہا جاتا ہے نا، روایتوں میں آیا کہ نماز کو اول اور آخر، کوئی اول وقت میں پڑھتا ہے، کوئی آخر وقت میں پڑھتا ہے، اتنا ثواب کا فرق ہے جتنا دنیا اور آخرت میں فرق ہے. اتنا زیادہ ثواب کا فرق ہو جاتا ہے. جو بالکل ہمیشہ ٹالتے رہتے ہیں کہ ابھی 5 بجے پڑھ لیں گے، 6 بجے پڑھ لیں گے، ایک تو خطرہ یہ لگا ہوتا ہے کہ ان کی نماز کسی مصروفیت کی وجہ سے قضا ہو سکتی ہے. جو اول اوقات میں نمازوں کے عادی ہوتے ہیں،
بہت ہی تقریباً نہ ہونے کے برابر ایسا دیکھا گیا کہ ان کی کوئی نماز قضا ہوتی ہے، کیونکہ وہ ان کو، بلکہ زیادہ بہتر یہ کہ جو روایات میں بھی آیا کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ درود بھیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے نماز کا وقت آ جانے کے بعد وضو کیا اس نے نماز کی، اس کا مطلب ہے یعنی ان کے مفہوم یہ ہے کہ گویا اس نے نماز کے احترام کا خیال نہیں کیا، یعنی جس نے نماز کا وقت آ جانے کے بعد وضو کیا، پہلے سے وضو کر کے تیاری کر کے بیٹھی کہ مجھے نماز پڑھنی، جیسے کہ ملتا ہے نا ہمیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ازواج رسول فرماتی تھی کہ پیغمبر ہمارے درمیان بیٹھے ہوتے تھے اور باتیں کر رہے ہوتے تھے، جیسے ہی اذان کا وقت آتا تھا ایسا کھڑے ہو جاتے تھے جیسے میں پہچانتے ہی نہ ہوں، بس اب نماز کا وقت آ گیا، اب کسی کی بات نہیں سننی۔ امام حسین علیہ السلام کو اگر آپ دیکھیں کتنے عاشور کے روز کس قدر جو ہے وہ خوف و ہراس اور قتل و غارت گری اور اس طرح کا تھا، لیکن اس کے اندر اول وقت نماز کی ادائیگی کس قدر جو ہے وہ تھی۔ اور اسی انداز سے امام خمینی کے متعلق بھی ہمیں جو ہے ملتا ہے کہ جناب کوئی پریس کانفرنس ہو رہی ہو، پریس کانفرنس کو آدھا چھوڑ پوری دنیا کا میڈیا بیٹھا ہوا ہے، کہا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، بس اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ کتنی اہم ترین میٹنگ اگر ہو رہی ہے، سارے بڑے بڑے آفیشلز بیٹھے ہوئے اور انتہائی اہم ترین موضوع کے اوپر کوئی میٹنگ ہو رہی ہے، اور جیسے ہی نماز کا وقت آ جاتا تھا بالکل اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے کہ بس اسی وقت بس پہلے نماز ہوگی، اس کے بعد پھر باقی چیزیں ہوں گی۔ تو دیکھیے اسی سے پھر کیا ہوتا ہے، انسان کامیابیاں حاصل کرتا ہے۔ اگر لیٹ کرتے جائیں گے آپ نماز کو کہ ٹھیک ہے وقت وسیع تو ہے، کون سا ہے مستحب ہی تو ہے، تو بس پھر ٹھیک ہے، وہ پھر آپ کی بھی توفیقات اس لحاظ سے، کیونکہ ہر چیز نماز کے تابع ہے، اسے پرائیورٹی نہیں دیں گے تو پھر آپ کی بھی جو پرائیورٹیز ہیں وہ حاصل نہیں ہوں گی۔ تو حتیٰ کہ بیماری کا دور ہوتا تھا اس کے اندر بھی اول وقت نماز پڑھتے تھے، کینولا لگے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ اور بھی کتنی ویڈیوز ان کی ہیں کہ جناب لوگ اٹھا رہے ہیں بٹھا رہے ہیں اور لیٹ تک کے نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، کبھی سہارے کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، لیکن کسی بھی وقت نماز کا جیسی وقت آتا تھا، بلکہ ایک دفعہ وقت کافی ڈیلے ہو گیا تھا اور امام خمینی غنودگی میں تھے، دواؤں کے اثر میں تھے، تو انہوں نے باقاعدہ اس کے بعد اس شخص کو ڈانٹا کہ جب تمہیں پتا تھا کہ نماز کا وقت آ گیا تو مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ اس نے کہا کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، آپ ابھی سوئے تھے، لیکن انہوں نے اس حضور کو قبول نہیں کیا تھا۔ بیماری میں بھی کہا کہ نہیں مجھے اول وقت میں نماز پڑھنا ہے۔ تو پھر یہ تو فوائد ملتے ہیں نا جب آدمی تھوڑی سی، کیونکہ دیکھیے ہمیشہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہم نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کمفرٹ زون سے باہر آنا پڑے گا۔ اگر آپ اسی عیش پرستی میں اسی تن آسانی کے اندر اگر آپ رہیں گی تو کبھی بھی کوئی مقام اچیو نہیں کر سکتے۔ یہ جتنے بھی ہوتے ہیں، مثلا ملتا ہے کہ جناب وہ جہانگیر خان جو تھے ہمارے اسکواش پلیئر جو تھے، وہ 8-8 گھنٹے تک دیوار کے اوپر وہ بال مارتے رہتے تھے، تو لوگ کتنا کہتے ہیں بھائی ظاہر ہے پھر وہ اسے پتہ نہیں 100-150 مرتبہ پتہ نہیں کتنے، مجھے عدد یاد نہیں کہ اتنی چیمپئن شپ انہوں نے جیتی۔ تو وہ یعنی کیا ہے، ظاہر ہے جب آدمی جو ہے 8 گھنٹے تک بال دیوار پہ مارے گا تو وہ کتنا پسینہ اس کا نکلے گا۔ کمفرٹ زون سے باہر آنا پڑے گا کامیابی کے لیے۔ یہ جو عیش پرستی کی جو چیز ہو گئی ہے نا، اس میں کبھی بھی ہم چاہتے ہیں کہ ساری اے سی بھی ہو اور اس میں بیٹھے رہیں اور بالکل ہمیں جو ہے کوئی پریشانی بھی نہ ہو اور ہم علم بھی حاصل کرتے جائیں، پاسبل ہی نہیں ہے۔ جب تک کہ آپ اپنے آرام کو چھوڑ کر، ابھی بھی دیکھیں ظاہر اتوار ہے، گھر پہ لوگ آرام سے دیر تک سوتے بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن آپ اس کمفرٹ زون کو چھوڑ کر آئی ہیں تو کچھ آپ کو حاصل ہوگا۔ گھر پہ بیٹھی رہتی ہیں تو آپ بھی ٹی وی کھول کے ادھر ادھر دیکھتی رہتی ہیں اس کو ان ٹائمنگز میں بھی، تو بہرحال یہ ہے۔ اچھا ایک اور چیز ہے جو طالب علم کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ نقصان دہ ہو جاتی ہے، وہ ہے بہت زیادہ لوگوں سے مشورہ لینا۔ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب رائے کی کثرت ہو جاتی ہے نا تو حق بات اس میں چھپ جاتی۔ بہت سے دیکھا ہے ہم نے طالب علموں کو، اس سے مشورہ لے رہے ہیں، اس سے مشورہ لے رہے ہیں، اس سے مشورہ لے رہے ہیں، ہر وقت بس وہ مشورے میں ہی کھو کے رہ جاتے ہیں، انہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کس طرف جائیں۔ جب ہی ہم نے کہا کہ صرف ایک مینٹور، ایک اچھا سا اپنا کوئی انسان مقرر کر لے خاندان میں، بزرگوں میں، جو آپ کو صحیح طور پر گائیڈ کر دے کہ آپ کو کیسے پڑھنا ہے، کیسے آگے چلنا ہے، کوئی سینئر طالبہ ہو، کوئی ایسا ہو جو آپ کو کہے کہ نہیں یہ مجھے صحیح گائیڈنس پرووائڈ کریں گے۔ بہت زیادہ لوگوں سے اگر آپ مشورہ لیں گے نا تو ہمیشہ آپ نا راہ کو کھو دیں گے۔ جیسے کوئی ہے کہ جناب 10 رستے نکلنے ہوں، 10 روڈ ہوں،
آپ سب سے پوچھیں گے، کوئی کہا یہاں سے جاؤ، کوئی کہا یہاں سے جاؤ، کوئی یہاں سے جاؤ، تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ میری ذمہ داری کیا ہے، مجھے کہاں جانا چاہیے. تو بہت زیادہ لوگوں سے مشورہ نہیں، بس 1 2 3 افراد کو ایسا جو آپ کے خیال میں بہت اچھے مشورہ دینے والے ہوں، اور ان سے آپ مشورہ لیں. سوالات نہ پوچھنا، یہ بھی جو ہوتے ہیں نا عام طور پر بیک بینچرز جنہیں کہتے ہیں، پیچھے کی طرف بیٹھتے ہیں، استاد کو وہ نہیں کرتے، چھپ جاتے ہیں پیچھے دوسروں کے، سوالات نہیں پوچھتے، آگے نہیں آتے، تو یہ ہمیشہ یہ لوگ بھی پیچھے رہ جاتے ہیں. علمی دنیا میں طالب علم کی ناکامی کی وجوہات ہے سوال نہ پوچھنا. بلکہ ہمارے مولانا محترم غلام علی وزیری صاحب قبلہ وہ کہتے تھے، یہاں پر کبھی آتے تھے یا ہم ان کے درس میں جاتے تھے کہ اس قدر استاد کو اس قدر تنگ کرو کہ وہ تم سے پریشان ہو جائے. بلکہ وہ کوئی حدیث سناتے تھے، وہ میں نے کسی کتاب میں تو نہیں دیکھی لیکن مولانا کے علم میں ہوگی یقیناً، کہ اس قدر کہ اپنے گھٹنے جو ہے وہ استاد کے اس میں گھسا دو، یعنی اتنا قریب ہو کے اس سے خوب اتنا سوال جواب کرو کہ وہ یعنی چاہے وہ پریشانی کیوں نہ ہو جائے. اچھا، سوالات پوچھنا بعض اوقات دیکھیے اس سے بہت فوائد ہوتے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے انٹر کے بعد یا اس کے بعد جب ہم اپنے استاد مولانا صادق حسن صاحب قبلہ کے اس میں جاتے تھے درسوں میں، تو جب وہ مولانا آتے تھے تو میں چھوٹے چھوٹے لکھ کے اسٹیپل کر کے انہیں 25 30 40 سوالات لکھ کے دے دیتا تھا. تو کبھی کبھار وہ پھر وہاں سے مجھے وہ ساتھ لے جاتے تھے پرچہ، اور اس کے بعد پھر انہی کے نیچے جو جواب لکھنے کی جگہ ہوتی تھی وہاں پہ جواب لکھ کے اگلے درس جب ہوتا تھا تو وہ لے آتے تھے. اچھا، اسی طریقے سے بہت سے فرضی سوالات بھی بناتے تھے. ایک دفعہ شاید میں نے آپ کو کسی دفعہ بتایا بھی تھا یہاں پرانی کسی طالبات کے گروپ کو، کہ اجتہاد و تقلید سے متعلق ہی تقریباً 1000 سوالوں کے جوابات جو ہے سوال و جواب میں نے خود بنائے تھے، سوچ کے، پھر مولانا سے پوچھ کے، پھر ان کا جواب یہ، اس کا جواب یہ، اس کا جواب یہ. اس سے کیا ہوتا ہے، سوالات کرنے سے آپ کو نا پوری چیز کھلتی چلی جاتی، یعنی آپ کے دماغ. اچھا، یہ والا چیز ایک اور آپ کر سکتے ہیں. میں بہت سے طالب علموں کو بھی یہ بات بتائی کہ مثلا جو آپ اپنے چاہے وہ عام دینی پڑھائی نہ بھی ہو، دنیاوی بھی کیوں نہ ہو، جو کتاب آپ پڑھ رہے ہیں اس میں جو صفحہ آپ پڑھیں اس کے سوال و جواب بنا لیں آپ. حتیٰ کہ جو توضیح المسائل اگر آپ پڑھیں اور آپ نے وہ پیج پڑھا، ایک ایک مسئلے میں سوال و جواب بنا لیں، اس کے خود سے اس کا سوال بنائیں، پھر اس کا جواب نیچے لکھیں. یقین کیجئے کہ آپ کو اتنے ہمیشہ کے لیے وہ چیز یاد ہو جائے گی، کیونکہ آپ نے خود سوال بنایا ہے، سوال کا جواب بھی خود آپ نے اس میں سے تلاش کر کے نیچے لکھا ہے. بہترین آپ کا جو ہے ہو جائے گا، بجائے اس کے کہ آپ صرف توضیح المسائل پڑھتے چلے جائیں تو بعض اوقات سمجھ میں نہیں آتا، ذرا مشکل لینگویج لگتی ہو، جہاں نہیں سمجھ میں آئے آپ لکھ کے پوچھ لیں. اب تو کتنے علماء کے واٹس ایپ ہیں، چیزیں ہیں، وہاں سے ان کے وائس نوٹ بھی آ جاتے ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے. کوئی حاصل کرنا چاہے تو کوئی پرابلم نہیں. تو سوالات نہ پوچھنا، لیکن اس کی دلیل ہے کہ یہ کہا جاتا ہے نا کہ یا تو 2 ہی چیزیں ممکن ہیں، اگر سوالات لوگوں کے دماغ میں نہیں ہے تو سب بات پوری سمجھ گئے 100%، یا کہ ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا. یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں. تو سوالات پوچھنے سے بہت ساری چیزیں کلیئر ہوتی ہیں. آپ پیجز جو صفحات پڑھتے جائیں کتابوں کے، ان کے سوالات بناتے جائیں، سوال جواب. تھوڑا سا اس وقت ذرا سی محنت لگتی ہے لیکن وہ ہمیشہ کے لیے کام آ جائے گی، اور ایک نوٹس بھی آپ کے پاس تیار ہو جائیں گے. یہ ایک اہم چیز ہے. اور فائدہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ علم کے خزانے ہیں اور ان کی کنجی جو ہے پوچھنا ہے، یعنی سوال کرنا ہے. پس تم پوچھو، خدا تم پر رحمت کرے گا، کیونکہ اس سے 4 آدمیوں کا اجر ملتا ہے، پوچھنے والے کو بھی ملتا ہے، عالم کو بھی ملتا ہے، سننے والے کو بھی ملتا ہے، جو ان کو دوست رکھتا ہے اسے بھی ملتا ہے. تو بہرحال یہ سب کیا ہے کہ علم کا حاصل کرنا. اچھا، اب آپ کہیں گے اچھا ٹھیک ہے، اس کا مطلب پھر یہاں آپ فوری طور پر یہاں بیٹھ جائیں اور سوالوں کے جواب، وہ تو کیونکہ یہاں پر اتنا وقت نہیں ہوتا، فوراً بعد دوسرا لیکچر ہوتا ہے. لیکن ہمارا فیس بک کا جو پیج ہے یا اور جو اس کے ان باکسز ہیں وہ ہر وقت، یعنی میرا خیال ہے سب سے زیادہ سوالات کے جوابات مدرسے کی طرف سے لوگوں کو جو ہے وہ جا رہے ہوتے ہیں. تو اگر کسی کو کوئی پرابلم ہو تو اس کے اوپر جا کر آرام سے وہ ان باکس میں آ کر پوچھ سکتا ہے. اچھا، ایک چیز بس اس میں اور آخری آج کی حد تک، اب اگرچہ پھر بھی کچھ باقی رہ گیا، دیکھوں گا اگر اس میں ایک تیسرا درس بھی اگر ہو سکے تو. بہرحال اس میں ایک چیز اور بھی ہے طالب علموں کے لیے بہت نقصان کا باعث ہے، وہ ہے کہ عام زندگی ہو یا سوشل میڈیا ہو، مومنین کے آپس کے اختلافات اور جھگڑے، جو بھی ان جھگڑوں کے اندر پڑے گا نا، حتیٰ کہ لوگ کہتے ہیں، بہت سے ہمارے صاحبان علم بھی ہیں
ان کے اپنے گروپس بنے ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں اس کے اندر جھگڑے ہوتے رہتے ہیں, وہ اس کو غالی کہہ رہا ہے, وہ اس کو مقصر کہہ رہا ہے, وہ اس کو فلاں کا ایجنٹ کہہ رہا ہے, وہ اس کو کہہ رہا ہے. یعنی آپس میں جو جھگڑے ہوں گے نا, اچھا دیکھیے ہر شخص کا تو یہ ہوتا ہے بہرحال کہ کوئی نہ کوئی علماء ہیں ان کی فین فالوئنگ الگ ہے, دوسرے علماء کی فین فالوئنگ الگ ہے. اب ان کے جو چاہنے والے ہیں وہی آپس میں لڑ رہے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف جو ہے باتیں ہو رہی ہیں. تو ان چیزوں میں طالب علم جب پڑ جاتے ہیں نا تو کیا ہوتا ہے کہ آپس کے اختلافات, جھگڑوں میں, برا بھلا کہنوں میں, تو ہمیشہ یہ ہے, روایتوں میں بھی آیا ہے کہ جھگڑوں میں پڑنے سے نور علم بجھ جایا کرتا ہے. ان تمام جھگڑوں سے اپنے آپ کو نکال کے اسے مکمل اپنی جو توجہ ہے وہ پڑھائی کی طرف رکھنی چاہیے, ورنہ پھر کیا ہوگا کہ ان جھگڑوں کے اندر وہ پڑ جائے گا, ایک دوسرے کی توہین بھی طریقے کے یعنی توہین کی طرف بھی انسان نکل جاتا ہے, علماء کی توہین کی طرف بھی چلا جاتا ہے. ان چیزوں سے نکلیں اور مکمل علم کے اوپر توجہ دیں. تو یہ آپس کے بھی جو جھگڑے ہیں, چاہے وہ خاندانی جھگڑے ہوں, رشتہ داروں کے آپس میں جھگڑے ہوں. میں نے ایک دفعہ پہلے شیخ آیت اللہ جواد ملکی تبریزی جو امام خمینی کے بھی استاد تھے, وہ کہتے تھے نا کہ میں ایک خاص حد سے زیادہ آگے نکل نہیں پا رہا تھا, اپنے استاد سے مشورہ لیا تو انہوں نے کہا کہ تمہارا کسی طالب علم سے جھگڑا تو نہیں؟ انہوں نے کہا میرا کلاس فیلو ہے, ان سے ہمارا زمینوں کا کوئی جھگڑا چل رہا ہے اور بزرگوں کا جھگڑا ہے, ہماری تو آپس میں اتنا کچھ نہیں ہے. انہوں نے کہا پھر تم ایسا کرو, روزانہ جب بھی درس کے لیے کلاس میں آئے تم اس کی جوتے سیدھے کر کے رکھ دیا کرو. جب انہوں نے دیکھا کہ اس طالب علم نے دیکھا کہ ارے یہ جواد ملکی تبریزی میرے جوتے سیدھے کر کے رکھ رہے ہیں, وہ آیا, گلے لگا, ان کے آپس کے وہ سارے گلے شکوے دور ہو گئے اور کہہ رہے ہیں پھر ایک دم سے جو علمی سفر میں نے اس کا آغاز کیا اس میں اتنی توفیقات اور برکت رہی کہ پھر میں آگے سے آگے بڑھتا چلا گیا. تو عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ چاہے ہمارے آپس کے جھگڑے ہوں, چاہے اور اس طرح سے جھگڑے ہوں قومی, ملی اور فلاں, یہ آپس میں ان چیزوں سے طالب علم کو نکل جانا چاہیے, پھر وہ دیکھے گا پرواز اس کی آگے جائے گی, ورنہ وہ ایک ہی جگہ پر اٹکا رہ جائے گا. تو یہاں پر بس کیونکہ اگلی کلاس بھی ہے اور ٹائم پورا ہو گیا ہے, انشاءاللہ دیکھوں گا میں کہ اگلی بار کسی نئے موضوع کا انتخاب کیا جائے یا اسی کا نمبر 3 جو ہے درس جو ہے وہ ہونا چاہیے. کیونکہ میرے اعتبار سے کوئی شاید بہت سی خواتین سوچیں گے فضول آپ کا وقت شاید ضائع ہو رہا ہے, جبکہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ناکامی کی وجوہات آپ کو بتا کے اس سے آپ کو نکلنے کا طریقہ بتا رہے ہیں ہم, تاکہ یہ غلطیاں نہ دہرائیں اور علم کا سفر آگے سے آگے تیز رفتاری کے ساتھ بڑھتا چلے جائے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.